بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارے پیر کامل کی 6ویں قسط اسٹارٹ ہو رہی ہے، تو چلیں شروع کرتے ہیں پیر کامل کی 6ٹھی قسط کو۔ گاڑی اس بڑی سڑک پر دوڑ رہی تھی جو تقریباً سنسان تھی، ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھا۔ اسٹیئرنگ پر دائیں ہاتھ رکھے اس نے بائیں ہاتھ کو منہ کے آگے رکھ کر جمائی روکی اور نیند کے غلبے کو بھگانے کی کوشش کی۔ اس کے برابر کی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ماما بے آواز رو رہی تھی اور سلار اس بات سے باخبر تھا۔ وہ وقتاً فوقتاً اپنے ہاتھ میں پکڑے رومال سے اپنی آنکھیں پوچھتی اور اپنی ناک گڑگڑ لیتی اور پھر سامنے ونڈو اسکرین سے باہر سڑک پر نظریں جما کر رونا شروع کر دیتی۔ سلار وقفے وقفے سے اس پر اشتی سے نکال ڈال دیتا۔ اس نے ماما کو کوئی تسلی دینے یا چپ کروانے کی کوشش نہیں کی۔ اس کے خیال تھا خود ہی کچھ دیر آنسو بہا کر خاموش ہو جائے گی، مگر جب آدھے گھنٹہ گزر جانے کے بعد بھی وہ اسی رفتار سے روتی رہی تو وہ کچھ اکتانے لگا۔ اگر تمہیں گھر سے اس طرح بھاگ آنے پر اتنا پچھتاوا ہونا تھا تو پھر تمہیں گھر سے بھاگنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ سلار نے خاموشی کو توڑتے ہوئے کہا۔ ماما نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، ابھی تو شاید تمہارے گھر میں کسی کو تمہاری غیر موجودگی کا پتہ بھی نہیں چلا ہوگا۔ اس نے کچھ دیر اس کے جواب کا انتظار کے بعد اسے مشورہ دیا۔ مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ اس بار اس نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد قدرے بھری ہوئی آواز مگر مستحکم آواز میں کہا، تو پھر تم رو کیوں رہی ہو؟ سلار نے پوچھا۔ تمہیں بتانے کا فائدہ نہیں۔ وہ ایک بار پھر آنکھیں بوجھتے بولی۔ سلار نے گردن موڑ کے اسے غور سے دیکھا اور پھر گردن سیدھی کر لی۔ لاہور میں کس کے پاس جاؤ گی؟ پتہ نہیں۔ ماما کے جواب پر سلار نے قدر حیرانگی سے دیکھی۔ کیا مطلب؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تم کہاں جا رہی ہو؟ فی الحال تو نہیں۔ تو پھر آخر تم لاہور جا ہی کیوں رہی ہو؟ تو پھر اور کہاں جاؤں؟ تم اسلام آباد میں ہی رہ سکتی ہو۔ کس کے پاس؟ لاہور میں بھی تو کوئی نہیں ہے جس کے پاس تم رہ سکو، اور وہ بھی مستقل جلال کے علاوہ۔ سلار نے آخری 3 لفظوں پر زور دیتے ہوئے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ اس کے پاس جا رہی ہو تم؟ کچھ دیر بعد اس نے قدرے چپتے ہوئے انداز میں کہا، نہیں، جلال میری زندگی سے نکل چکا ہے۔ سلار اندازہ نہیں کر سکا کہ اس کی آواز میں مایوسی زیادہ تھی یا افسردگی۔ اس کے پاس کیسے جا سکتی ہوں میں؟ تو پھر اور کہاں جاؤ گی؟ سلار نے ایک بار پھر تجسس کے حالے میں پوچھا۔ یہ تو لاہور جانے پر ہی طے کروں گی کہ مجھے کہاں جانا ہے، کس کے پاس جانا ہے، ماما نے کہا۔ سلار نے کچھ بے یقینی کے عالم سے دیکھنا۔ کیا واقعی وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے کہاں جانا ہے، یا پھر وہ اسے بتانا نہیں چاہتی تھی؟ گاڑی ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ تمہارا فیانسی کیا نام ہے اس کا؟ ہاں اسٹد، کافی اچھا ہینڈسم آدمی ہے۔ ایک بار پھر سلار نے اس کی خاموشی کو توڑا۔ اور یہ جو دوسرا آدمی تھا جلال، اس کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کچھ زیادتی نہیں کر دی تم نے اسٹد کے ساتھ؟ ماما نے اس کے سوال کے جواب میں کچھ نہیں کہا، صرف سامنے سڑک کو دیکھتی رہی۔ سلار کچھ دیر گردن موڑ کر اس کے جواب کے انتظار میں اس کے چہرہ دیکھتا رہا، مگر پھر اسے احساس ہو کہ کوئی جواب نہیں چاہیے۔ میں تمہیں سمجھ نہیں پایا۔ جو کچھ تم کر رہی ہو اسے بھی نہیں، اور تو تمہاری حرکتیں بہت عجیب ہیں، اور تم اپنی حرکتوں سے زیادہ عجیب ہو۔ سلار نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا۔ اس بار اب ہم نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ کیا تمہاری حرکتوں سے زیادہ عجیب ہیں میری حرکتیں؟ اور کیا میں تم سے زیادہ عجیب ہوں؟ بڑے دھیمے مگر مستحکم لہجے میں پوچھے گی۔ اس سوال نے چند لمحوں کے لیے سلار کو لاجواب کر دیا تھا۔ میری کون سی حرکتیں عجیب ہیں، اور میں کس طرح سے عجیب ہوں؟ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد سلار نے کہا، تم جانتے ہو تمہاری کون سی حرکتیں عجیب ہیں؟ ماما نے واپس ونڈو اسکرین کی طرف گردن موڑتے ہوئے کہا، یقیناً میری خودکشی کی بات کر رہی ہو تم۔ سلار نے خود ہی اپنے سوال کو جواب دیتے ہوئے، حالانکہ میں خودکشی نہیں کرنا چاہتا، نہ ہی میں خودکشی کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں تو صرف ایک تجربہ کرنا چاہتا ہوں۔ کیسا تجربہ؟ میں ہمیشہ لوگوں سے ایک سوال پوچھتا ہوں، مگر کوئی مجھے اس کا تسلی بخش جواب نہیں دے سکا، اس لیے میں اس سوال کا جواب خود ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ بولتا رہا، کیا پوچھتے ہو تم لوگوں سے؟ بہت آسان سوال، مگر ایک مشکل لگتا ہے۔ What is next to express؟ اس نے گردن موڑ کر ماما سے پوچھا۔ وہ کچھ دیر دیکھتے رہے، پھر اس نے مدھم آواز میں کہا، پین۔ اینڈ وٹ از نیکسٹ ٹو پین؟ سلار نے بلا تکلف اور سر کیا، نو تھنگس۔ وٹ از نیکسٹ ٹو تھنگس؟ سلار نے اسی کے انداز میں ایک اور سوال کیا، ہیل۔ ماما نے کہا، اینڈ وٹ از نیکسٹ ٹو ہیل؟ اس بار ماما خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ وٹ از نیکسٹ ٹو ہیل؟ سلار نے پھر اپنا سوال دہرایا۔ تمہیں خوف نہیں آتا؟ سلار نے ماما کو قدرے عجیب سے انداز میں پوچھتے سنا۔ کس چیز سے؟ سلار حیران ہوا۔ ہل سے، جگہ سے جس کے آگے اور کچھ بھی نہیں ہوتا، سب کچھ اس کے پیچھے ہی رہ جاتے ہیں۔ معتوب اور مغضوب ہو جانے کے بعد باقی بچتا کیا ہے؟ جیسے جاننے کا تمہیں تجسس ہے؟ ماما نے قدرے افسوس سے کہا، میں تمہاری بات سمجھ نہیں سکا۔ سب کچھ میرے سر کے اوپر سے گزرا ہے، سلار نے جیسے اعلان کرنے والے انداز میں کہا۔ فکر مت کرو، آ جائے گی، ایک وقت آئے گا جب تمہیں ہر چیز سمجھ آ جائے گی، پھر تمہاری ہنسی ختم ہو جائے گی، تب تمہیں خوف آنے لگے گا، موت سے بھی اور دوزخ سے بھی۔ اللہ تمہیں
सब कुछ दिखा दे और बता देगा, फिर तुम किसी से ये नहीं पूछोगे करोगे व्हाट इज नेक्स्ट टू एक्सप्रेस। मामा ने बहुत रसान से कहा, ये तुम्हारी पेशगोई है। सलार ने इसकी बात के जवाब में कुछ चुपते हुए लहजे में कहा, नहीं। मामा ने इसी अंदाज में कहा, तजर्बा। सलार ने गर्दन कर लिया, ये मेरा तजर्बा ही हो सकता है कि तुम खुद ने खुदकशी की। मेरा मतलब है करने की कोशिश की। मैंने अपने तरीके से ये कोशिश की थी, तुमने अपने तरीके से की। सलार ने सब मेरी से कहा। अमामा की आंखों में एक बार फिर आंसू आ गए। गर्दन मोड़कर इसने सलार को देखा। मैंने कोई खुदकशी नहीं की। किसी लड़की के लिए घर से भागना एक लड़की के लिए खुदकशी ही होती है, वो भी इस सूरत में जब वो लड़का शादी पर तैयार ना हो। देखो, मैं खुद एक लड़का हूँ, बहुत ब्रांडेड माइंडेड लवर हूँ, और मैं बिल्कुल बुरा नहीं समझता अगर एक लड़की घर से भागकर किसी लड़के के साथ कोर्ट मैरिज या शादी कर ले, मगर वो लड़का इसका साथ तो दे। एक ऐसे लड़के के लिए घर से भाग जाना जो शादी कर चुका हो, चीची, मेरे समझ में नहीं आता। पर तुम्हारी उम्र में भागना बिल्कुल हमाकत है। मैं किसी लड़के के लिए नहीं भागी हूँ। जलाल अंसर। सलार ने इसकी बात काट कर इसे याद दिलाया, मैं इसलिए नहीं भागी। वो बेख्तियार बुलंद आवाज चलाई। सलार के पाँव बेख्तियार ब्रेक पर जा रहे। इसने हैरानगी से मामा को देखा। तो मुझ पर क्यों चिल्ला रही हो? मुझ पर चिल्लाने की क्या जरूरत नहीं है। सलार ने नाराजगी से कहा। वो खिड़की के बाहर देखने लगी। ये जो तुम्हारी मजहब वाली थ्योरी या फलसफी या पॉइंट जो भी है, डू नॉट गो डेट। क्या फर्क पड़ता है अगर कोई किसी और पैगंबर को मानना शुरू हो गया? जिंदगी इन फजूल बहसों के अलावा भी कुछ है। मजहब, अकीदा या फिरके में लड़ने से वह रबश। मामा ने गर्दन मोड़कर नाराजगी के आलमे से देखा। जो चीजें तुम्हारे लिए फजूल हैं, जरूरी नहीं वो हर एक के लिए फजूल हों। मैं अपना मजहब कायम रहना नहीं चाहती, और ना ही इस मजहब के किसी शख्स से शादी करना चाहती हूँ। तो ये मेरा हक है कि मैं ऐसा करूँ। मैं तुमसे ऐसी चीज़ों के बारे में बहस नहीं करना चाहती जिसे तुम नहीं समझते, इसलिए तुम इन मामले के बारे में इस तरह के तबसर मत करो। तो मुझे हक है कि मैं जो चाहे करूँ। इजहार की आज़ादी है। सलार ने कंधे उछाते हुए कहा। मामा ने जवाब देने के बजाय खामोशी इख्तियार की। वो खिड़की से बाहर देखने लगी। सलार भी खामोशी से गाड़ी ड्राइव करने लगा। ये जलाल अंसर में इसकी बात कर रहा था। वो कुछ देर की खामोशी के बाद एक बार फिर अपने मौजू की तरफ आया। इसमें क्या खास बात है? इसने गर्दन मोड़कर मामा को देखा। वो विंडो स्क्रीन से बाहर सड़क को देख रही थी। जलाल अंसर, तुम्हारा कोई जोड़ नहीं है। वो बिल्कुल भी हैंडसम नहीं है। तुम एक खूबसूरत लड़की हो। मैं हैरान हूँ तुम इसमें कैसे दिलचस्पी लेने लगी। क्या वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट? इसने मामा से पूछा। मामा ने हैरानगी से देखा। इंटेलिजेंट क्या मतलब? देखो, किसी की शक्ल अच्छी लगती है। मैं नहीं समझता तुम्हें जलाल की शक्ल अच्छी लगी होगी, या फिर किसी की फैमिली बैकग्राउंड, पैसा वगैरह किसी भी दिलचस्पी बायस बनता है। अब जलाल का फैमिली ग्राउंड या माली हालत के बारे में मैं नहीं जानता, मगर खुद तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड जितना साउंड है, ये भी तुम्हारे लिए इसमें दिलचस्पी बायस नहीं बन सकता। वाहिद बच्चा जाने वाली ये वजह किसी की जहानत, काबिलियत वगैरह, इसलिए पूछ रहा हूँ क्या वो बहुत इंटेलिजेंट? क्या मतलब बहुत आउट अंडरस्टैंडिंग और ब्रिलियंट है? नहीं, मामा ने मध्यम आवाज में कहा। सलार को नहीं। तो फिर तुम इसकी तरफ मुतवज्जो कैसे हुई है? मामा विंडो स्क्रीन के बाहर हेडलाइट्स की रोशनी में नजर आने वाली सड़क देखती रही। सलार ने अपना सवाल दोहराया, सिर्फ कंधे कुचाते हुए दोबारा ड्राइविंग पर तवज्जो देने लगा। गाड़ी में एक बार फिर खामोशी छा गई। वो नाद बहुत अच्छी बैठता है। तकरीबन 5 मिनट बाद खामोशी टूटी थी। विंडो स्क्रीन से बाहर देखते हुए मध्यम आवाज में मामा ने यूं बड़बड़ाई थी जैसे खुद कलामी कर रही हो। सलार ने इसका जुमला सुन लिया, मगर इसे वो नाकाबिल यकीन लगा। क्या? इसने जैसे तस्दीक चाहिए। जलाल नाद बहुत अच्छी पढ़ता है। इस तरह वो विंडो स्क्रीन से बाहर झांकते हुए कहा, मगर इस बार इसकी आवाज़ कुछ बुलंद थी। बस आवाज़ की वजह से? सिंगर है, सलार ने तबसरा किया। मामा ने नफी में सर डाला। तो फिर बस वो नात ही पढ़ता है, वो बहुत खूबसूरत पढ़ता है। सलार हंसा। तुम सिर्फ इसकी नात पढ़ने की वजह से इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हुई? मैं कम अज़ कम इस पर यकीन नहीं कर सकता। मामा ने गर्दन मोड़ कर इसी तरफ तो मत करो, तुम्हारे यकीन की किसको जरूरत है? इसकी आवाज में शर्त मेरी थी। गाड़ी में एक बार फिर खामोशी छा गई। फर्ज करो या मान लिया जाए तुम वाकई इसकी नाक पढ़ने से मुतासर होकर इतना आगे गई, तो ये कोई ज्यादा प्रैक्टिकल बात नहीं। बराकाट लैंड के नावल्स और रोमांस ही होगा ये तो। और तुम एक मेडिकल की स्टूडेंट हो, इतना मैनेजर ज़हन रखती हो। सलाह ने बेरहमी से तबसरा किया। मामा ने एक बार फिर गर्दन मोड़ कर इसे देखे। मैं बहुत मैच्योर हूँ, बहुत ज़्यादा। पिछले 2 सालों में मुझसे ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर किसी ने चीज़ों को नहीं देखा होगा। मेरी राय महफूज है। हो सकता है तुम्हारा प्रैक्टिकल होना मेरे प्रैक्टिकल होने से मुख्तलिफ है। एनीवे, मैं जलाल की बात कर रहा था। वो जो तुम नात वगैरह का जिक्र कर रही थी, इसकी बात।
بعض چیزوں پر اپنا اختیار نہیں ہوتا، میرا بھی نہیں ہے۔ اس بار ماما کی آواز میں شکستگی تھی۔ میں پھر تم سے اتفاق نہیں کرتا، ہر چیز اپنے اختیار میں ہوتی ہے۔ کم از کم اپنی فیلنگز، ایموشنلز اور ایکشن پر انسان کو کنٹرول ہوتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہوتے ہیں کہ ہم کس شخص کے لیے کس طرح سے فیلنگ ڈیولپ کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، اس کا بھی پتہ ہوتے ہیں۔ اور جب تک ہم باقاعدہ ہوش و حواس میں رہتے ہوئے ان فیلنگز کو ڈیولپ نہیں کرنے دیتے، وہ نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ نہیں مان سکتا کہ ایسی چیزیں پر اپنا کنٹرول ہی نہ رہے۔ اس کی بات کرتے ہوئے دوسری بار ماما کو دیکھا اور اسے احساس ہوا کہ اس کی بات نہیں سن رہی۔ وہ ہلکا چل پلکیں چمکائے بغیر ونڈو اسکرین کو دیکھ رہی تھی، یہ شاید ونڈو اسکرین سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں مدرون تھی، وہ اس وقت بھی ان میں نیمی نظر آ رہی تھی۔ وہ ذہنی طور پہ کہیں اور موجود تھی، کیا ہاں یہ وہ نہیں جان سکتا تھا۔ اسے ایک بار پھر اب نارل مل لگی۔ بہت دیر تک خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرتے رہنے کے بعد صلاح نے قدرے اٹھا کر ایک بار پھر اسے مخاطب کیا۔ نعت پڑھنے کے علاوہ اس میں اور کون سی کوالٹی ہے؟ اس کی آواز بلند تھی۔ ماما بھی احتیاط چونکی۔ نعت پڑھنے کے علاوہ اس میں اور کیا کوالٹی ہے؟ صلاح نے اپنا سوال دہرایا۔ ہر وہ کوالٹی جو ایک اچھے مسلمان میں ہوتی ہے، ماما نے کہا۔ مثلاً صلاح نے بنوچ ہاتھ کہا، اور اگر نہ بھی ہوتی تو بھی وہ شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ میں اس ایک کوالٹی کی خاطر کسی بھی دوسرے شخص پر ترجیح دیتی۔ صلاح عجیب انداز میں ہنسا۔ واٹ لاجک! ایسی باتوں کے واقعی میں نہیں سمجھ سکتا۔ اس نے گردن کو نفی میں ہلاتے ہوئے کہا، تم اپنی پسند سے شادی کرو گے یا اپنے پیرنٹس کی پسند سے؟ ماما نے اچانک اس سے پوچھا، حیران ہوا۔ آف کورس اپنی پسند سے۔ پیرنٹس کی پسند سے شادی والا زمانہ تو نہیں ہے یہ۔ اس نے کندھے اچھاتے ہوئے لاپرواہی سے کہا، تم بھی تو کسی کوالٹی کی وجہ سے ہی کوئی لڑکی پسند کرو گے، شکل و صورت کی وجہ سے، یا پھر جس سے تمہاری انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی اس سے۔ ایسا ہی ہوگا نا؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ یقیناً، صلاح نے کہا۔ میں بھی صحیح کر رہی ہوں، اپنی ترجیحات کی بات کرتی ہے۔ تم ان چیزوں کی بنا پر کسی سے شادی کرو گے، میں بھی ایسی ہی ایک وجہ کی بنا پر شادی کرنا چاہتی ہوں، جلال انصر سے۔ وہ رکی۔ میری خواہش ہے میری شادی اس سے ہو جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مجھ سے زیادہ محبت رکھتا ہو۔ جلال انصر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مجھ سے زیادہ محبت کرتا تھا۔ مجھے لگا مجھے اسی شخص سے شادی کرنی چاہیے۔ میں نے تم سے کہا بعض چیزوں پر اختیار نہیں ہوتا، بعض خواہشات بس ان سے چھٹکارا پانا ممکن نہیں ہوتا۔ اس نے افسردی سے سر کو جھٹکتے ہوئے کہا، اب جب وہ شادی کر چکا ہے تو اب تم کیا کرو گی؟ پتہ نہیں۔ تم ایسا کرو کہ تم کسی اور نعت پڑھنے والا کو ڈھونڈ لو، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ مذاق اڑانے والے انداز میں ہنسا۔ ماما پلکیں چھپکائے بغیر اسے دیکھتی رہی۔ وہ صاف واقعی کی حد تک بحث تھا۔ اس طرح کیوں دیکھ رہی ہو تم؟ میں مذاق کر رہا ہوں۔ وہ اب اپنی ہنسی پر قابو پا چکا تھا۔ ماما نے کچھ کہنے کے بجائے گردن موڑ لی۔ تمہیں تمہارے فادر نے مارا ہے؟ صلاح نے پہلے کی طرح کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولنے کے معمول جاری رکھا۔ تمہیں کس نے بتایا؟ ماما نے اسے دیکھے بغیر کہا۔ ملازمہ نے۔ صلاح نے اطمینان سے جواب دیا۔ بیچاری سمجھ رہی ہے کہ تم جو یہ شادی انکار کر رہی ہو وہ میری وجہ سے کر رہی ہو، اس لیے اس نے مجھ تک یہ تمہاری حالت راز بڑے دردناک انداز میں پہنچائی تھی۔ مارا ہے تمہارے فادر نے؟ ہاں، اس نے بے تاثر میں کہا۔ کیوں؟ میں نے پوچھا نہیں۔ شاید وہ ناراض تھے اس لیے۔ تم نے کیوں مارنے دیا؟ ماما نے گردن موڑ کر سے دیکھا۔ وہ میرے بابا ہیں، انہیں حق ہے، وہ مار سکتے ہیں مجھے۔ صلاح نے حیرانی سے دیکھا۔ ان کی جگہ کوئی بھی ہوتا وہ اس صورتحال میں بھی یہی کرتا۔ مجھے یہ قابل اعتراض نہیں لگا۔ وہ بڑے ہموار لہجے میں کہہ رہی تھی، اگر ماننے کا حق ہے انہیں تو پھر تمہاری شادی کرنے کا بھی حق ہے۔ اس پر اتنا ہنگامہ کیوں کھڑ رہی ہو تم؟ صلاح نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ کسی مسلمان سے کرتے اور چاہے جہاں مرضی کر دیتے، میں کروا لیتی، چاہے وہ جلال انصر نہ ہوتا۔ استری انداز میں کہا۔ ہاں، اب بھی آخر کون سا ہوگی ہے اس سے؟ اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر نیمی جھک آنے لگی۔ تو تم ان سے یہ کہہ دیتی؟ کہا تھا، تم سمجھتے ہو میں نے نہیں کہا ہوگا؟ مجھے ایک بات بہت حیران ہے، صلاح نے چند لمحوں کے بعد کہا۔ آہو، تم نے مجھ سے مدد لینے کا فیصلہ کیوں کیا؟ بلکہ کیسے کر لیا؟ تم مجھے خاصا ناپسند کرتی ہو۔ اس نے ماما کی بات کا جواب دیے بغیر بات جاری رکھی۔ میرے پاس تمہارے علاوہ دوسرا کوئی آپشن تھا ہی نہیں، ماما نے مدھم آواز میں کہا۔ میری اپنی کوئی فرینڈ اس طرح میری مدد کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی جس طرح سے کوئی لڑکا کر سکتا تھا۔ اسد کے علاوہ میں صرف جلال اور تم سے واقف تھی، اور سب سے قریب ترین صرف تم تھے جس سے میں فوراً رابطہ کر سکتی تھی، اس لیے میں نے تم سے رابطہ کیا۔ وہ مدھم آواز میں رک کر بولتی رہی۔ تمہیں یقین تھا کہ میں تمہاری مدد کروں گا؟ نہیں، میں نے صرف ایک رسک لیا تھا۔ یقین کیسے ہو سکتا ہے مجھے تو کہ تم میری مدد کرو گے؟ میں نے تمہیں بتایا نا، میرے پاس تمہارے علاوہ کوئی اور آپشن تھا ہی نہیں۔
یقیناً تم نے ضرورت کے وقت گدے کو باپ بنا لیا۔ اس کے بے حد عجیب لہجے میں کہے گئے تبصرے نے یکدم ماما کو خاموش ہو جانے پر مجبور کر دیا۔ وہ بات منہ پر مارنے میں ماہر تھا، مگر اس نے غلط بھی نہیں کہا تھا۔ ویری انٹرسٹنگ، اس نے ماما کے جواب کا انتظار کیے بغیر کہا، جیسے اپنے تبصرے پر خود ہی محفوظ ہوا تھا۔ میں گاڑی کچھ دیر کے لیے یہاں رکنا چاہ رہا ہوں۔ سلار نے سڑک کے کنارے بنے ایک سستے قسم کی ہوٹل اور سروس اسٹیشن کو دیکھتے ہوئے کہا، میں ذرا ٹائر چیک کروانا چاہتا ہوں۔ گاڑی میں دوسرا ٹائر نہیں ہے، راستے میں اگر کہیں ٹائر فلیٹ ہو گیا تو بہت مسئلہ ہوگا۔ ماما نے صرف سر ہلانے پر اتفاق کیا۔ وہ گاڑی موڑ کر اندر لے گیا۔ اس وقت وہ دور کہیں فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ ہوٹل میں کام والے 2-4 لوگوں کے علاوہ وہاں اور کوئی نہیں تھا۔ اسے گاڑی اندر لاتے دیکھ ایک آدمی باہر نکلا۔ شاید وہ گاڑی کی آواز سن کر آیا تھا۔ سلار گاڑی کے دروازہ کھول کر نیچے اتر گیا۔ وہ کچھ دیر سیٹ کی پشت سے سر ٹکائے آنکھیں بند کی بیٹھی رہی۔ اذان کی آواز کچھ زیادہ بلند ہوگی۔ ماما نے آنکھیں کھول کر دیکھی۔ کار کا دروازہ کھول کر وہ باہر نکل آئی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر سلار نے گردن موڑ کر اسے دیکھا تھا۔ یہاں کتنی دیر رکنا ہے؟ وہ سلار سے پوچھ رہی تھی۔ 10-15 منٹ۔ میں انجن بھی ایک دفعہ چیک کروانا چاہتا ہوں۔ میں نماز پڑھنا چاہتی ہوں، مجھے وضو کرنا ہے، اس نے سلار نے کہا۔ اس سے پہلے کہ سلار کچھ کہتا، اس آدمی نے بلند آواز میں اسے پکارتے ہوئے کہا، باجی وضو کرنا ہے تو اس ڈرم سے پانی سے لے لیں۔ اور وہ نماز کہاں پڑھے گی؟ سلار نے اس آدمی سے کہا، یہ سامنے والا کمرے میں۔ میں نماز دے دیتا ہوں۔ اب پائپ اتار رہا تھا۔ پہلے نماز دے دو یا پھر انجن آ کر چیک کرتا ہوں، اس آدمی نے اس کمرے کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ سلار نے دور سے ماما کو اس ڈرم کے پاس کچھ تہذیب کی حالت میں کھڑا دیکھا۔ وہ لاشعوری طور پر آگے چلا آیا اور تارکول کو ایک بہت بڑے ہارڈ ڈرم تھا جسے ایک ڈھکن سے کور کیا گیا تھا۔ اس میں سے پانی کیسے لوں؟ ماما نے قدم کی چوک پر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ سلار نے ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ کچھ فاصلے پر ایک بالٹی پڑی ہوئی تھی۔ وہ اسی بالٹی کو اٹھا لایا۔ میرے خیال ہے یہ اسی بالٹی کو پانی کے نکالنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس نے ماما سے کہتے ہوئے ڈرم کا ڈھکن اٹھایا اور اس میں سے پانی بالٹی میں بھر لیا۔ میں کروا دیتا ہوں وزن۔ سلار کو اس کے چہرے پر تہذیب نظر آئی، مگر پھر کچھ کہنے کے بجائے وہ اپنی استینے پر کرنے لگی۔ اپنی گھڑی اتار کے اس نے سلار کی طرف بڑھا دی اور منچوں کے بعد زمین پر بیٹھ گئی۔ سلار نے اس کے بڑے ہوئے ہاتھوں کو پر کچھ پانی ڈالا۔ ماما کو بے اختیار جیسے کرنٹ لگا۔ اس نے یکدم اپنے ہاتھ کھینچ لیے۔ کیا ہوا؟ سلار نے کچھ حیرانی سے کہا۔ بہت کچھ نہیں، پانی بہت ٹھنڈا ہے، تم پانی ڈالو۔ ایک بار پھر ہاتھ پھیلا رہی تھی۔ سلار نے پانی ڈالنا شروع کر دیا۔ وہ وضو کرنے لگی۔ پہلی بار سلار نے اس کے ہاتھوں کو کھنیوں تک دیکھا۔ کچھ دیر کے لیے اس کی کلائیوں سے نظر نہیں اٹھا سکا۔ پھر اس کی نظر سے کلائیوں سے اس کے چہرے پر چلے گی۔ اپنی چادر کو ہٹائے بغیر بڑی احتیاط کے ساتھ سر اور گردن کا مسح کر رہی تھی اور سلار کی نظریں اس کے ہاتھوں کی حرکت کے ساتھ ساتھ سفر کر رہی تھی۔ اس کی گردن میں موجود سونے کی چین اور اس میں لٹکنے والے موتی کو بھی اس نے پہلی بار دریافت کیا تھا۔ سلار نے اسے جتنی بار دیکھا تھا اس طرح کی چادر میں دیکھا تھا۔ چادر کا رنگ مختلف ہوتا مگر وہ ہمیشہ اسے ایک ہی انداز میں لپٹا ہوتی۔ وہ کبھی اس کے خد و خال پر غور نہیں کر سکا۔ پاؤں پر پانی میں ہٹ ڈال لیتی۔ اس نے کھڑے ہوتے ہوئے سلار کے ہاتھ سے بالٹی کو پکڑ لیا۔ جب تقریباً خالی ہونے والی تھی، سلار چند قدم پیچھے ہٹ کر محیط سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ وضو کر چکی تھی۔ سلار کی محیط ختم ہوئی۔ اس نے گھڑی اس کی طرف بڑھا دی، آگے پیچھے چلتے ہوئے کمرے تک آئی جہاں وہ آدمی گیا تھا، اور آدمی جب تک کمرے میں ایک طرف مسلح بچھا چکا تھا۔ ماما نے خاموشی سے جانواز کی طرف بڑھ گئی۔ لاہور کی حدود میں داخل ہوتی ہی ماما نے اس سے کہا، اب تم مجھے کسی بھی اسٹاپ پر اتار دو، میں چلی جاؤں گی۔ تم جہاں جانا چاہتی ہو میں تمہیں وہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ اتنی دور میں کسی ٹرانسپورٹ کا انتظار کرنا تمہیں بہت وقت لگے گا۔ سڑکیں اس وقت تقریباً ویران تھی، حالانکہ صبح ہو چکی تھی، مگر دھند نے ہر چیز کو لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ مجھے نہیں پتا مجھے کہاں جانا ہے، پھر تمہیں میں کس جگہ کا پتہ بتاؤں؟ ابھی تو شاید ہاسٹل جاؤں اور پھر وہاں۔ سلار نے اس کی بات کاٹی۔ تو پھر تمہیں وہ ہاسٹل چھوڑ دیتا ہوں۔ کچھ فاصلہ اسی طرح خاموشی سے طے ہوا۔ پھر ہاسٹل سے کچھ فاصلے پر ماما نے اس سے کہا، بس تم یہاں گاڑی روک دو، میں یہاں سے خود چلی جاؤں گی، میں تمہارے ساتھ ہاسٹل نہیں جانا چاہتی۔ سلار نے سڑک کے کنارے گاڑی روک دی۔ پچھلے کچھ ہفتوں میں تم نے میری بہت مدد کی ہے، میں اس لیے تمہارا شکر ادا کرنا چاہتی ہوں۔ تم میری مدد نہ کرتے تو آج میں یہاں نہ ہوتی۔ تو یہ ایک لمحے کے لیے رکی۔ تمہارا موبائل ابھی میرے پاس ہے، مگر مجھے ابھی اس کی ضرورت ہے، میں کچھ عرصے بعد اسے واپس بھجوا دوں گی۔ اس کی ضرورت نہیں، تم اسے رکھ سکتی ہو، میں کچھ دنوں بعد تم سے دوبارہ رابطہ کروں گی، پھر تم مجھے طلاق کے پیپرز بھجوا دینا۔ وہ رکی۔ میں امید کرتی ہوں تم میرے پیرنٹس کو کچھ نہیں بتاؤ گے۔ یہ کہنے کی ضرورت تھی
सलाह ने बुने उठाते हुए कहा, तुम मुझे कुछ बताना होता तो मैं बहुत पहले बता चुका होता। सलाह ने कदर सरमेरी से कहा, तुम मुझे बहुत बुरा लड़का समझती हो कि अभी भी तुम्हारी मेरे बारे में वही राय है या तुमने अपनी राय में कुछ तब्दीली की है? सलाह ने अचानक तीखी मुस्कुराहट के साथ इससे पूछा, तुम्हें नहीं लगता कि मैं दरअसल बहुत अच्छा लड़का हूँ? हो सकता है, मामा ने मध्यम आवाज में कहा। सलार को इसकी बात पर जैसे शक लगा। हो सकता है, वो यकीनी से मुस्कुराया। अभी भी हो सकता है, तुम बहुत नाशुक्री हो मामा। मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया जो इस जमाने में कोई लड़का नहीं करेगा, और तुम फिर भी मुझे अच्छा न माने पर तैयार नहीं हो। मैं नाशुक्री नहीं हूँ, मुझे इतराफ है कि तुमने मुझ पर बहुत एहसान किए और शायद तुम्हारी जगह कोई दूसरा कभी न करता। सलाह ने इसकी बात काट दी। तो मैं अच्छा हुआ ना? वो कुछ नहीं बोली, सिर्फ से देखती रही। नहीं, मुझे पता तुम यही कहना चाहती हो। हालांकि मशरकी लड़कियों की खामोशी इससे इकरार होती है, मगर तुम्हारी खामोशी तुम्हारा इनकार होती है। ठीक कह रहा हूँ ना? तुम एक फजूल बेस कर रहे हो सकते हैं। सलाह ने कंधे उछाए। मगर मुझे हैरानी है कि तुम। इस बार मामा ने इसकी बात काट दी। तुमने मेरे लिए यकीनन बहुत कुछ किया है, और अगर मैं तुम्हें जानती ना होती तो यकीनन मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा इंसान समझती और कह भी देती। मगर मैं तुम्हें इतनी अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम मेरे लिए कहना मुश्किल है कि तुम एक अच्छे इंसान हो। वो रुकी। सलार बड़कन छिपकाए बगैर इसे देखता रहा। वो जो आदमी खुदकशी की कोशिश करता है, शराब पीता हो, जिसने अपना कमरा औरतों की बरहाना तस्वीरों से बड़ा रखा हो, वह आदमी अच्छा तो नहीं हो सकता। मामा ने दो टोक अंदाज में कहा, तुम किसी ऐसे आदमी के पास जाती जो ये तीन काम न करता मगर तुम्हारी मदद भी न करता, तो क्या तुम्हारे लिए वो अच्छा आदमी होता? सलार ने तेज आवाज में कहा, जैसे जलाल अंसर। मामा के चेहरे का रंग बदल गया। हाँ, इसने मेरी मदद नहीं की, मुझसे शादी नहीं की, मगर इसका ये मतलब नहीं कि वो बुरा हो गया। वो अच्छा आदमी है, अभी भी मेरे नज़दीक अच्छा आदमी है। और मैंने तुम्हारी मदद की, तुमसे शादी की, मगर यकीनन इसका ये मतलब नहीं कि मैं अच्छा हो गया, मैं बुरा आदमी हूँ। वो अजीब से अंदाज में कहते हुए मुस्कुराया। तुम्हारा खुद अपने बारे में क्या ख्याल है मामा? क्या तुम अच्छी लड़की हो? इसने अचानक चुपते अंदाज में पूछा, और फिर जवाब का इंतजार किए हुए कहने लगा, मेरे नज़दीक तुम भी अच्छी लड़की नहीं हो। तुम भी एक लड़की के लिए अपने घर से भागी हो। अपने मंगेतर को धोखा दिया तुमने, अपनी फैमिली की इज्जत को खराब किया तुमने। सरा ने हर लिहाज बला ताक रखते हुए साफ गोई से कहा। मामे की आंखों में हल्की सी नींद आई। तुम ठीक कहते हो, मैं वाकई अच्छी लड़की नहीं हूँ। अभी मुझे ये जुमला बहुत से लोगों से सुनना है। मैं तुम्हें बहुत लंबी चौड़ी वज़ाहत दे सकती हूँ, मगर इसका फ़ायदा नहीं। तुम इन चीज़ों को नहीं समझ सकते। फ़र्ज़ करो मैं तुम्हें लाहौर ना लेके आता, कहीं और ले जाता, फिर मगर मैं तुम्हें वहाँ जहाँ ले आया। ये मेरा तुम पर कितना बड़ा एहसान है, तुम्हें अंदाज़ा है इसका? मामा गर्दन मोड़ के से देखने लगी। मुझे यकीन था तुम मुझे कहीं और लेके नहीं जाओगे। वो इसकी बात पर हंसा। मुझ पर यकीन था? क्यों? मैं तो एक बुरा लड़का हूँ। मुझे तुम पर यकीन था, अल्लाह पर यकीन था। सलार के माथे पर कुछ बल पड़े। मैंने अल्लाह और अपने पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सब कुछ छोड़ दिया है। ये कभी नहीं हो सकता कि वो मुझे तुम्हारे जैसे आदमी के हाथों रसवा करते। ये मुमकिन ही नहीं था। फ़र्ज़ करो ऐसा हो जाता। सलार में मस्तर हुआ। मैं ऐसी बात क्यों फ़र्ज़ करूं जो नहीं हुई? वो अपनी बात पर कायम थी। यानी तुम मुझे किसी किस्म की कोई क्रेडिट नहीं दोगी? वो मजाक उड़ाने वाले अंदाज से मुस्कुराया। अच्छा, फ़र्ज़ करो मैं अब तुम्हें जाने नहीं देता, तुम तो क्या करोगी? गाड़ी का दरवाज़ा जब तक मैं नहीं खोलूँगा नहीं खुलेगा, ये तुम जानती हो। अब बताओ तुम क्या करोगी? वो यकटक से देख रही थी। या मैं ये कहता करता हूँ। सलार ने डैशबोर्ड पर पड़ा हुआ अपना मोबाइल उठाया और इस पर एक नंबर डायल करने लगा कि तुम्हारे घर का फ़ोन कर देता हूँ। इसने मोबाइल की स्क्रीन को इसकी आंखों के सामने रहा है। इस पर मामा के घर का नंबर था। मैं इन्हें तुम्हारे बारे में बताता हूँ कि तुम हाँ हाँ हो किसके साथ हो, फिर यहाँ से तुम्हें सीधा पुलिस स्टेशन लेके जाकर इनकी तहवील में दे देता हूँ, तो फिर तुम्हारे कदात और एतबार का क्या होगा? मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कह रहा था। मामा चुपचाप से देखती रही। सरार को बेहद खुशी महसूस हुई। सरार ने मोबाइल ऑफ करते हुए एक बार फिर इसकी आंखों के सामने लहराया। कितना बड़ा एहसान कर रहा हूँ तुम पर कि ऐसा नहीं कर रहा। इसने मोबाइल को दोबारा डैशबोर्ड पर रखते हुए कहा। हालांकि तुम बस कुछ भी नहीं कर सकती। इस तरह रात को भी तुम्हें कहीं और ले जाता तो तुम क्या कर लेती? मैं तुम्हें शूट कर देती। सलार ने हैरानी से इसे देखा, फिर केक मार कर हंसा। क्या कर देती? तुम्हें शूट कर देती। उसके अंदाज में रुक रुक कर कहा। वो स्टेरिंग पर दोनों हाथ रखकर खिलखिला कर हंसा। कभी जिंदगी में पिस्टल देखी भी है तुमने? इसने मामा का मजाक उड़ाते हुए कहा। सलार ने इसे झुकते और अपने पैरों की तरफ बढ़ते देखा। फिर जब वो सीधी हुई तो इसने सलार ने कहा, शायद इसे कहते थे। सलार हंसना भूल गया। इसके दाएं हाथ में छोटा साइज का बहुत खूबसूरत कीमती लेडीज पिस्तौल था। सलार पिस्तौल पर इसके हाथ की गिरफ्त देखकर जान गया वो किसी अनाड़ी के हाथ में नहीं है। इसने बेयकीनी से मामा को देखा। तुम मुझे शूट कर सकती थी। हाँ, मैं तुम्हें शूट कर सकती थी, मगर मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि तुमने मुझे कोई धोखा नहीं दिया। इसने मुस्तहिक आवाज़ में कहा। इसने पिस्तौल
سلار کی طرف نہیں کیا، صرف اپنے ہاتھ میں رکھا تھا گاڑی کا لاک۔ اس نے بات ادھوری چھوڑتے ہوئے سلار سے کہا۔ سلار نے غیر ارادی طور پر اپنی طرف موجود بٹن دبا کر لاک کھول دیا۔ ماما نے دروازہ کھول دیا اور اب پستول اپنی گود میں موجود بیگ میں رکھ رہی تھی۔ دونوں کے درمیان مزید کوئی بات نہیں ہوئی۔ ماما نے گاڑی سے باہر نکل کر اس کا دروازہ بند کر دیا۔ سلار نے اسے تیز قدموں کے ساتھ ایک قریبی آتی ہوئی ویگن کی طرف جاتے ہوئے اور پھر اس میں سوار ہوتے دیکھا۔ اس کی قوت مشاہد بہت تیز تھی، وہ کسی بھی شخص کے چہرے کو پڑھ سکتا تھا اور اسے اس چیز پر بہت بڑا ظلم تھا، مگر وہاں اس دن آلودہ سڑک پر گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس نے اعتراف کیا وہ ماما ہاشم کو نہیں جان سکا۔ وہ اگلے کئی منٹ اسٹیئرنگ پر دونوں ہاتھ رکھے بے یقینی کے عالم میں وہیں بیٹھا رہا۔ ماما ہاشم کے لیے اس کی ناپسندگی میں کچھ اور اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ واپسی پر ان کی پرواہ کیے بغیر پوری رفتار سے گاڑی چلا کر آیا تھا۔ پورے راستہ اس کا ذہن اسی ادھر پن میں لگا ہوا تھا کہ اس نے پسٹل کہاں سے نکالا تھا۔ وہ پوری وثوق سے کہہ سکتا تھا کہ جس وقت وہ نماز کے لیے پاؤں دھو رہی تھی اس وقت وہ پستول اس کی پنڈلی کے ساتھ نہیں تھا، اور نہ ہی وہ ضرور اسے دیکھ لیتا۔ بعد میں نماز پڑھنے کے دوران بھی وہ بغور اس سے سر سے پاؤں تک دیکھتا رہا۔ پستول تب بھی اس کی پنڈل کے ساتھ باندھا ہوا نہیں تھا، اور برگر کھانے کے اور چائے پینے کے بعد گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی تھی، اور وہ کچھ دیر گاڑی میں آیا تھا اور یقیناً گاڑی میں موجود اس کے بیگ میں ہی ہوگا۔ وہ اندازہ لگاتا رہا اور جس وقت اپنے گھر پہنچا اس کا موڈ آف تھا۔ گیٹ سے گاڑی اندر لے جاتے ہوئے اس نے چوکیدار کو اپنی طرف لایا۔ رات کو میں جس لڑکی کے ساتھ یہاں سے گیا تھا تم اس بارے میں کسی کو نہیں بتاؤ گے، بلکہ میں رات کو کہیں نہیں گیا، سمجھ آیا؟ اس نے تہمکا نہ لانا جی، میں کسی کو نہیں بتانے گا۔ چوکیدار میں فرمانداری سے سر ہلایا اور احمق نہیں تھا کہ ایسی چیزوں کے بارے میں کسی کو بتاتا پھرنا۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ اطمینان کے ساتھ سو گیا۔ اس کا اس دن کہیں جانے کا ارادہ نہیں تھا۔ اس وقت گہری نیند میں تھا جب اس نے اچانک کسی کو اپنے کمرے کے دروازے کے زور زور سے بجاتے سنا۔ وہ ایک دم اٹھ کے بیٹھ گیا۔ دروازہ آ کے بج رہا تھا۔ اس نے مڈلی ہوئی نظر سے کلاک کو دیکھا، 4 بجا رہا تھا۔ اپنی آنکھوں کو رگڑتے ہوئے اپنے بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ دروازہ بجانے والے پر شدید قسم کا غصہ آ رہا تھا۔ اسی غصے کے عالم میں اس نے بڑبڑاتے ہوئے ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا۔ باہر ملازم کھڑا تھا۔ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ کیوں اس طرح سے دروازہ بجا رہے ہو؟ دروازہ توڑنا چاہتے ہو؟ تو دروازہ کھولتے ہی ملازم بچ لایا۔ سلار صاحب، باہر پولیس کھڑی ہے، سلار نے گھبراتے ہوئے انداز میں کہا۔ ملازم نے گھبراتے ہوئے بعد میں کہا۔ سلار کا غصہ اور نیند 1 منٹ میں غائب ہو گئی۔ 1 سیکنڈ سے کم عرصے میں وہ پولیس کے وہاں آ جانے کی وجہ جان گیا، اور اس کی اور ماما کی گھر والوں کی اس متعدی حیرت ہوئی۔ چند گھنٹوں میں سیدھا اس تک کیسے پہنچ گئے؟ کس لیے آئی ہے پولیس؟ اس نے اپنی آنکھوں کو پرسکون رکھتے ہوئے بےتاثر چہرے کے ساتھ کہا۔ یہ تو جی پتہ نہیں، وہ بس کہہ رہے ہیں کہ آپ سے ملنا ہے، مگر چوکیدار نے گیٹ نہیں کھولا۔ ان سے کہہ دیا کہ آپ گھر پہ نہیں ہیں، مگر ان کے پاس آپ کے وارنٹ ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر انہیں اندر نہیں آنے دیا تو وہ زبردستی اندر آ جائیں گے، وہ تمام لوگوں کو گرفتار کر کے لے جائیں گے۔ سلار نے بے اختیار اطمینان بھر سانس لیا۔ چوکیدار نے واقعی عقل مندی کا مظاہرہ کیا تھا۔ اسے یقیناً یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ پولیس رات والی لڑکی کے معاملے میں ہی تشویش کے لیے آئی ہوئی ہے، اس لیے اس نے نہ پولیس کو اندر آنے دیا، نہ ہی یہ بتایا کہ سلار گھر پر موجود ہے۔ تو فکر مت کرو، میں کچھ نہ کچھ کرتا ہوں، سلار نے ملازم سے کہا اور واپس اپنے بیڈ روم میں آ گیا۔ وہ کسی عام شہری کا گھر ہوتا تو پولیس شاید دیوار پھلانگ کر بھی اندر موجود ہوتی، مگر اس بار وارنٹ ہونے کے باوجود جس گھر کا سائز اور جس علاقے میں وہ واقع تھا انہیں خوف میں مبتلا کر رہا تھا کہ اگر امامہ کا خاندان بھی اثر رسوخ والا نہیں تو ہوتا تو شاید اس وقت پولیس اس فیکٹری میں آنے اور خاص طور پر وارنٹ کے ساتھ آنے کی ضرورت ہی نہ کرتی، مگر اس وقت پولیس کے سامنے آگے کنواں پیچھے کھائی والی صورتحال تھی۔ سلار نے بیڈروم میں آتے ہی فون اٹھا کر کراچی سے سکندر عثمان کو فون کیا۔ پاپا، ایک چھوٹا سا پرابلم ہو گیا ہے۔ اس نے چھوٹی کہا، یہاں ہمارے گھر کے باہر پولیس کھڑی ہے اور ان کے پاس میری گرفتاری کا وارنٹ ہے۔ سکندر عثمان کے ہاتھ سے موبائل گرتے گرتے بچہ، وہ کیوں؟ یہ تو نہیں پتا پاپا، میں سو رہا تھا، ملازم نے جگا کر مجھے بتایا کہ میں جا کر پولیس والوں سے پوچھوں گا کہ اس سلسلے میں مجھے گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ سلار نے بڑی فرمانداری اور معصومیت کے ساتھ سکندر عثمان سے پوچھا، نہیں، باہر نکلیں، یہ پولیس کو اندر بلانے کی ضرورت نہیں، تم اپنے کمرے میں ہی رہو، میں تھوڑی دیر بعد تمہیں رنگ کرتا ہوں۔ سکندر عثمان نے اجرت کے عالم میں موبائل بند کر دیا۔ سلار نے مطمئن ہو کر فون رکھ دیا اور جانتا تھا کہ اب کچھ دیر بعد پولیس وہاں نہیں ہوگی، اور واقعی ایسے ہی ہوا تھا۔ 10-15 منٹ کے بعد ملازم نے آ کر اسے پولیس کی جانے کے بارے میں بتایا۔ ملازم ابھی اس بات کر رہے تھے جب سکندر نے دوبارہ کال کی۔ پولیس چلی گئی؟ سکندر نے اس کی آواز سنتے ہی کہا۔ ہاں چلے گی، سلار نے بڑے اطمینان بھرے انداز میں کہا۔ اب تو میری بات ٹھیک طرح سنو، میں اور تمہاری ممی رات کو کراچی سے اسلام آباد آ رہے ہیں، تم تب تک گھر سے باہر نہیں نکلو گے، سنا تم نے؟ سلار کو اب ان کی بات کرنے کا اندازہ بہت عجیب سا لگا۔ انہوں نے بہت اکڑے انداز اور سخت میری سے اس کی بات کی تھی، نے سن لیا
وہ دوسری طرف فون بند کر چکے تھے۔ سلار ابھی فون بند کر رہا تھا جب اس کی نظر اپنے کمرے کے کارپیٹ پہ پڑی۔ وہاں جوتوں کے نشانات تھے اور اس نے دیکھا کہ ملازمہ بھی قدرے حیرانی کے عالم میں ان نشانات کو دیکھ رہا تھا جو کھڑکی کے قطار کی صورت میں بڑھ رہے تھے۔ جوتوں کے ان نشانات کو صاف کر دو، سلار نے تہمکانہ انداز میں کہا۔ ملازم کمرے سے باہر چلے گیا۔ سلار اٹھ کر کھڑکی کی طرف گیا اور اس نے وہ سلائڈنگ ونڈو پوری طرح سے کھول دی۔ اس کا اندازہ ٹھیک تھا، جوتوں کی وہ مٹی والے نشانات باہر برآمدے میں موجود تھے۔ ماما اپنی کیاری سے گزر کر دیوار پھلانگ کر اس کی کیاری میں کھودی تھی اور یہی وجہ تھی کہ اس کے جوتے کے تلے مٹی سے بھر گئے تھے اور اس کی وجہ سے مٹی کم اور کیچڑ زیادہ تھی اور اس کے برآمدے کے سفید ماربل پر وہ نشانات بالکل ایک قطار کی صورت میں آ رہے تھے۔ ایک گہری سانس لیتا ہوا اندر آ گیا۔ ملازم کمرے میں ان نشانات کو صاف کرنے میں مصروف تھا۔ باہر برآمدے میں بھی پیروں کے نشانات ہیں، انہیں بھی صاف کر دینا۔ سلار نے اسے کہا۔ یہ کس کا نشان ہے؟ ملازم زیادہ دیر تجسس پر قابو نہ پڑ سکا۔ میرے، سلار نے اکڑے لہجے میں کہا۔ وہ رات کو کھانا کھانے میں مصروف تھا جب سکندر عثمان اور طیبہ آ گئے تھے۔ ان دونوں کے چہرے سستے ہوئے تھے۔ سلار اطمینان سے کھانا کھاتا رہا۔ دونوں اسے مخاطب کیے بغیر اس کے پاس سے گزر کر چلے گئے۔ کھانا ختم کر کے میرے کمرے میں آؤ، سکندر عثمان نے جاتے جاتے اس سے کہا۔ سلار نے جواب دینے کے بجائے فروٹ رائفل اپنی پلیٹ میں نکال لی۔ 15 منٹ بعد جب ان کے کمرے میں گیا تو اس نے سکندر کمرے میں ٹہلتے ہوئے آیا جبکہ طیبہ فکر مندی کے عالم میں صفحے پہ بیٹھی تھی۔ پاپا آپ نے بلوایا؟ سلار نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ بیٹھو، پھر میں تمہیں بتاتا ہوں کیوں بلایا ہے۔ سکندر عثمان نے اسے دیکھتے ہی ٹہلنا بند کر دیا۔ وہ بڑے اطمینان کے ساتھ طیبہ کے برابر بیٹھ گیا۔ ماما کہاں ہے؟ سکندر کے لمحہ ضائع کی بے بچا کون ہے ماما؟ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اس کے چہرے پر تھوڑی بہت گھبراہٹ ضرور ہوتی مگر وہ اپنے نام کا ایک ہی تھا۔ سکندر کا چہرہ سر ہو گیا۔ تمہاری بہن مرغورائے؟ میری بہن کا نام انیتا ہے پاپا۔ سلار کے اطمینان میں کوئی کمی نہیں آئی۔ تو مجھے صرف ایک بات بتاؤ، تم مجھے اور کتنی بار اور کتنے طریقے سے ذلیل کرواؤ گے؟ اس بار سکندر عثمان دوسرے صفحے پہ بیٹھ گئے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں پاپا؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، سلار نے حیرانی سے کہا۔ حالانکہ تمہاری سمجھ میں اب سب کچھ آ رہا ہے، انہوں نے ظفری انداز میں کہا۔ دیکھو مجھے آرام سے بتاؤ کہ ماما کہاں ہے؟ ماما اتنا سیدھا نہیں جتنا تم سمجھ رہے پاپا۔ میں کسی ماما کی بات، آپ کس ماما کی بات کر رہے ہیں؟ میں کسی ماما کو نہیں جانتا، وہ وسیم کی بہن کی بات کر رہا ہوں۔ سکندر عثمان اس بار اگر آئے، وسیم کی بہن، وہ کچھ سوچ میں پڑ گئی۔ اچھا یاد آیا، جس نے مجھے ٹریٹمنٹ دیا تھا لاسٹ ایئر، ہاں وہی۔ اب چونکہ تمہاری یادداشت واپس آ گئی ہے اس لیے مجھے بھی بتا دو کہ وہ کہاں ہے پاپا۔ وہ اپنے گھر میں ہوگی یا میڈیکل کالج کے ہاسٹل میں؟ اس سے میرا کیا تعلق؟ اس نے حیرانگی سے سکندر سے کہا۔ اس کے باپ نے تمہارے خلاف اپنی بیٹی کی اغوا کا کیس کروایا ہے۔ میرے خلاف؟ آئی ناٹ بلیو اٹ۔ میرے ماما سے کیا تعلق ہے؟ اس نے پرسکون لہجے میں بے تاثر چہرے کے ساتھ کہا۔ یہی تو میں جاننا چاہتا ہوں، تمہارا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے پاپا؟ میں اس کو جانتا تک نہیں ہوں، ایک بار دو بار کے علاوہ میں اس تک ملا نہیں ہوں، پھر اس کے اغوا سے میرے کیا تعلق ہے؟ اور مجھے یہ تو بھی نہیں پتا کہ وہ اغوا ہو گئی ہے۔ سلار اب یہ ایکٹنگ بند کرو، مجھے بتا دو کہ بچی کہاں ہے۔ میں نے ہاشم ابیر سے وعدہ کیا ہے کہ میں ان کی بیٹی کو ان تک پہنچاؤں گا۔ آپ اپنا وعدہ پورا کریں، اگر ان کی بیٹی کو ان تک پہنچا سکتے ہیں تو ضرور پہنچائیں، مگر مجھے کوئی ڈسٹرب کر رہا ہے۔ مگر مجھے کیوں ڈسٹرب کر رہے ہیں؟ اس بار سلار نے ناگواری سے کہا۔ دیکھو سلار، تمہاری اور ماما کے درمیان اگر کسی بھی قسم کی انڈرسٹینڈنگ ہے تو ہم اس معاملے کو حل کر لیں گے، میں خود اس کے ساتھ تمہاری شادی کروا دوں گا۔ تم فی الحال یہ بتاؤ کہ کہاں ہے؟ سکندر عثمان نے اس بار اپنی لو و لہجہ تبدیل میں لاتے ہوئے کہا۔ فار گاڈ سے پاپا اسٹاپ اٹ۔ کون سی انڈرسٹینڈنگ؟ کیسی شادی؟ میری کسی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہوتی تو میں اس سے اغوا کروں گا اور میں انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کروں گا ماما جیسی لڑکی کے ساتھ، وہ میری ٹائپ ہے؟ اس بار سلار نے بلند آواز میں کہا۔ تو پھر وہ تم پر اس کے اغوا کا الزام کیوں لگا رہے ہیں؟ یا تو آپ ان سے پوچھیں، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس نے ناگواری سے جواب دیا۔ آج ہاشم امین کہہ رہا ہے، کل کو کوئی اور آ کر کہے گا اور آپ مجھ پر چیشہ لانا شروع کر دیں گے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے آپ کو بتایا تھا میں سو رہا تھا جب پولیس آ کر باہر کھڑی ہو گئی تھی اور آپ آ گئے ہیں اور آتے ہی مجھے تو یہ تک نہیں پتا کہ وسیم کی بہن اغوا ہوئی ہے یا نہیں۔ آخر وہ لوگ مجھ پر الزام کیوں لگائے ہیں؟ کیا ثبوت ہے ان کے پاس کہ میں نے ان کی بیٹی کو اغوا کیا ہے؟ اور بالفرض میں نے اغوا کیا بھی ہے تو کیا میں یہاں اپنے گھر میں بیٹھا رہوں گا؟ مجھے اس وقت اس لڑکی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ سارا تلہی سے بولتا رہا۔ مجھے ایس پی نے تمہارے کیس کی تفصیل سے پتا چلایا ہے، پھر میں نے کراچی سے ہاشم امین کو فون کیا اور مجھ سے بات کرنے پر تیار نہیں تھا، مجھے اس سے بات کرنے کے لیے منطق کرنی پڑی۔ اس نے مجھے تمہارے بارے میں بتایا، اس کی بیٹی رات کو غائب ہوئی ہے اور تم بھی رات کو گئے ہو اور صبح آئے ہو۔ تو پاپا اس میں اغوا کہاں سے آ گیا؟ پہلی بات یہ ہے کہ میں رات کو کہیں نہیں گیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اغوا کرنے کے لیے کسی کے گھر جا کر لڑکی کو زبردستی لے کے جانا ضروری ہے،
اور میں کسی کے گھر نہیں گیا. ہاشم مبین کے چوکیدار نے رات کو تمہیں جاتے اور صبح آتے دیکھا ہے. اس کا چوکیدار جھوٹا ہے. سلار نے بلند آواز میں کہا. تو میرے چوکیدار نے تمہیں رات کو ایک لڑکی کو کار میں لے جاتے دیکھا ہے. سکندر نے دانت پیستے ہوئے کہا. سلار چند لمحے کچھ بول نہ سکا. سکندر یقیناً گھر آتے ہی چوکیدار سے بات کر چکے تھے. وہ میری ایک فرینڈ تھی جسے میں گھر چھوڑنے گیا تھا. اس نے طیبہ کو دیکھتے ہوئے کہا. کون ہے وہ فرینڈ؟ اس کا نام اور پتہ بتاؤ. سوری پاپا میں نہیں بتا سکتا. اٹس پرسنل. یہاں اسلام آباد چھوڑنے گئے تھے؟ ہاں. تم اسے لاہور چھوڑ کے آئے ہو؟ ایس پی نے مجھے خود بتایا ہے. تم 4 ناکوں سے گزرتے ہوئے چہاروں پر تمہارے نمبر نوٹ کیا گیا ہے. راستے میں تم نے ایک سروس اسٹیشن میں کوئی گاڑی چیک کروائی ہے. اس لڑکی کے ساتھ وہاں کھانا کھایا ہے. سکندر نے اس کی سروس اسٹیشن ہوٹل کا نام بتاتے ہوئے کہا. سلار کچھ دیر سکندر کو دیکھتا رہا مگر اس نے کچھ بھی نہیں کہا. ایس پی نے مجھے یہ سب کچھ خود بتایا ہے. اس نے ابھی ہاشم امیر کو یہ سب کچھ نہیں بتایا. اس نے مجھ سے کہا ہے کہ میں تم سے بات کروں اور خاموشی کے ساتھ لڑکی کو واپس پہنچا دوں. یہ اس کے گھر والوں کو اس کی لڑکی کا پتہ بتا دوں تاکہ یہ معاملہ خاموشی کے ساتھ کسی مسئلے کے بغیر ختم ہو جائے. مگر وہ کب تک ہاشم امین کو نہیں بتائے گا. وہ دوستی کا لحاظ کر کے سب کچھ چھپا بھی گیا. تبھی ہاشم امین کی اور بہت سی ذرائع ہیں اور وہاں سے پتہ چل جائے گا اور پھر تمہاری پوری زندگی جیل میں گزرے گی. سکندر نے اسے ڈرانے کی کوشش کی. متاثر ہوئے وغیرہ نے دیکھتا رہا. اب جھوٹ بولنا چھوڑ دو اور مجھے بتا دے وہ لڑکی کہاں ہے. وہ لڑکی ریڈ لائٹ ایریا میں ہے. سکندر کو اس کی بات پر کرنٹ لگا. واٹ؟ میں اسے وہاں سے لایا تھا وہیں چھوڑ آیا. وہ سویت چہرے کے ساتھ سلار کو دیکھ رہے تھے مگر وہ ماما نہیں تھی. میں پرسوں لاہور گیا ہوا تھا. وہاں سے میں رات گزارنے کے لیے ایک لڑکی کو لایا تھا. آج میں اسے وہاں چھوڑ آیا. میرے پاس اس کا کوئی کانٹیکٹ نمبر تو نہیں ہے مگر آپ میرے ساتھ لاہور چلیں تو میں آپ کو اس لڑکی کے پاس لے جاتا ہوں یا پتہ بتا دیتا ہوں. آپ خود یا پولیس کو کہیں کہ وہ اس لڑکی کی تصدیق کر لے. کمرے میں ایک دم خاموشی آ گئی. طیبہ اور سکندر بے یقینی سے سلار کو دیکھتے تھے جبکہ وہ بڑے مطمئن انداز میں کھڑا کھڑکیوں سے باہر دیکھ رہا تھا. مجھے یقین نہیں آتا تم اس طرح کی حرکت کر سکتے ہو. تم ایسی جگہ جا سکتے ہیں. ایک لمبی خاموشی کے بعد سکندر نے کہا. آئی ایم سوری پاپا مگر میں جاتا ہوں. اور اس بات کا ماما کے بھائی وسیم کو پتہ ہے. میں کہ ویکینڈ پر اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں جاتا رہتا ہوں. وہ وسیم یہ بات جانتا ہے. آپ اس سے پوچھ لیں. ایڈریس دو اس لڑکی کا. وہ کچھ دیر پر آئے. میں اپنے کمرے سے لے کے آتا ہوں. اس نے اٹھتے ہوئے کہا. اپنے کمرے میں آ کے اس نے موبائل اٹھایا اور لاہور میں رہنے والے اپنے ایک دوست کو فون کرنے لگا. اسے ساری صورتحال بتانے کے بعد اس نے کہا. اکمل میں اپنے پاپا کو ریڈ لائٹ ایریا کی اس گھر کا پتہ بتا دے رہا ہوں جہاں ہم جاتے رہتے. تو وہاں کسی بھی ایسی لڑکی کو جو مجھے جانتی ہے اس کو اس بارے میں بتا دو. میں ابھی کچھ دیر تک تمہیں دوبارہ فون کرتا ہوں. وہ کہتے ہوئے تیزی سے اپنی چٹ پر ایک ایڈریس لکھنے لگا اور پھر اس سے لے کر سکندر کے کمرے میں آ گیا. اس نے چٹ سکندر کے سامنے کی جیسے انہوں نے تقریباً چھین لیا. ایک نظر اس پر چٹ پر ڈال کر انہوں نے خشمی نظروں سے دیکھا. دفعہ ہو جاؤ یہاں سے. وہ اطمینان سے اندر اندازے میں وہاں سے آ گیا. اپنے کمرے میں آ کے اس نے اکمل کو دوبارہ فون کیا. میں تمہیں وہاں پہنچ کر فون کرتا ہوں. اکمل نے اس سے کہا اور بیڈ پر لیٹ کر اس کا انتظار کرنے لگا. 15 منٹ کے بعد اکمل نے اس سے فون کیا. سلار میں نے ثانیہ کو تیار کر دیا ہے. اسے میں نے سارا معاملہ سمجھا دیا ہے. اکمل نے اسے بتایا. وہ ثانیہ کو جانتا تھا. اکمل اب تم ایک کاغذ اور پینسل لو. اس میں کچھ چیزیں لکھوا رہا ہوں. اسے لکھو. اس نے اکمل سے کہا اور پھر اسے اپنے گھر کے بیرونی منظر اور لوکیشن کی تفصیل لکھوانے لگا. یہ کیا ہے؟ میں نے دیکھا ہوا ہے تمہارا گھر. اکمل نے کچھ حیرانی سے کہا. میں نے دیکھا ہے ثانیہ نے نہیں دیکھا. یہ ساری تفصیل ثانیہ کے لیے لکھوا رہا. اگر پولیس اس کے پاس آئے اور یہ ساری چیزیں اس سے پوچھے گی پھر یہ تصدیق کرنے کے لیے کہ کیا واقعی میرے ساتھ یہاں اسلام آباد میں تھی اور گاڑی میں چھپ کر آئی تھی اور رات کے وقت آئی تھی. اس لیے اسے زیادہ تفصیل کا نہیں پتا. مگر گھر کے اندر داخل ہوتے ہی دائیں اور بائیں دونوں طرف لان ہے. میری گاڑی کا رنگ سرخ ہے. اسپورٹ کار ہے اور نمبر وہ اسے لکھواتا گیا. ہاں پولیس کے 4 ناکوں سے گزرے ہیں. اس نے سفید شلوار قمیض سفید چادر اور سیاہ سویٹر پہنا ہوا تھا. راستے میں ہم اس نام کے سروس اسٹیشن میں رکے. سلار کے نام بتایا. سروس اسٹیشن اور ہوٹل وہ دھند کی وجہ سے صحیح طرح سے نہیں دیکھ سکی. سلار جی کے ڈگرے ہر چیز تفصیل سے لکھواتا گیا. سروس اسٹیشن میں گاڑی ٹھیک کرنے والے آدمی سے لے کر چائے بنانے والے لڑکے کے حلیے اور اس کے کمرے کی تفصیلات. انہوں نے کیا کھایا. سلار اور لڑکے کے درمیان کی گفتگو ہی اس نے چھوٹے چھوٹے تفصیلات اسے لکھواتے گی. اس کے بے اپنے گھر کے پورچ سے لے کر اپنے کمرے تک کے راستے اور اپنے کمرے کا تمام حلیہ بھی اسے نوٹ کروا دیا. ثانیہ سے کہو یہ سب کچھ رٹا لے. اس نے اکمل کو آخری ہدایت دی اور فون بند کر دیا. فون بند کر بیڈ پر بیٹھا بھی سوچ رہا تھا جب سکندر عثمان اچانک دروازہ کھول کر ایک کمرے میں آئے. اس لڑکی کا کیا نام ہے؟ ثانیہ. لاہور. سلار نے بہتیار کہا. سکندر عثمان مزید کچھ بغیر کمرے سے نکل گئے. ان کے جانے کے بعد سلار کو اس وکیل کا خیال آیا جس کے ذریعے انہوں نے ہاشم مبین سے رابطہ کیا تھا.
اس وکیل کو ہائر کرنے والا بھی حسن ہی تھا اور سلار سکندر کے نام سے وہ وکیل بھی واقف نہیں تھا، مگر سلار کے لیے قابل تشویش بات اس میں حسن کا انوالو ہونا تھا۔ ہاشم بن احمد اس وکیل سے حسن اور حسن اس تک بہت آسانی پہنچ سکتے تھے۔ اس نے اگلا فون حسن کی کیا اور حسن کو سارے معاملے کے نوید سے آگاہ کیا۔ میں تمہیں پہلے ہی اس سب سے منع کر رہا تھا، اس نے چھوٹے ہی سلار سے کہا۔ میں وسیم اور اس کی فیملی کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں اور ان کے اثر و رخ سے بھی واقف ہوں۔ وہ بہت چارہ سلار نے کچھ اتاہٹ بڑے لہجے میں سے کہا ٹوکا۔ میں نے تمہیں فون اپنے مستقبل کا حال جاننے کے لیے نہیں کیا، میں صرف ایک خطرے سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ کس خطرے سے؟ حسن چونکا۔ تم نے جو وکیل ہائر کیا تھا وہ اس کے ذریعے تم تک اور پھر مجھ تک بآسانی پہنچ سکتے ہیں، سلار نے اس سے کہا۔ نہیں، وہ مجھے تک نہیں پہنچ سکتے، حسن نے اس کی بات پر قدر لاپرواہی سے کہا۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے سارا کام پہلے ہی بہت محتاط ہو کر کیا تھا، وہ وکیل بھی میرے اصلی نام اور پتے سے واقف نہیں ہے۔ اسے تو جو ایڈریس اور فون نمبر میں نے دیا تھا وہ جعلی تھا، سلار بے اختیار مسکرایا۔ اسے حسن سے ایسی عقل مندی اور چلاکی توقع رکھنی چاہیے تھی، وہ ہر کام بڑی صفائی سے سر انجام دینے کا ماہر تھا۔ میں صرف اس کے پاس ایک بار گیا تھا، پھر فون پر ہی رابطہ کیا، اور اس ملاقات میں بھی میرا حلیہ بالکل مختلف تھا۔ میں نہیں سمجھتا کہ صرف حلیے سے ہاشم امید احمد مجھ تک پہنچ سکتے ہیں، اور اگر وہ پہنچ گئے تو پتہ نہیں، اس کے تو بارے میں نہیں سوچا۔ حسن نے صاف گوئی سے کہا۔ کیا یہ بہتر نہیں کہ تم کچھ دینے کے لیے کہیں غائب ہو جاؤ اور یوں ظاہر کرو کہ جیسے تمہاری یہ غیر موجودگی کسی ضروری کام کے لیے ہے؟ سلار نے اسے مشورہ دیا۔ اس سے بہتر مشورہ بھی میرے پاس ہے، میں اس وکیل کو کچھ روپے پہنچا کر یہ ہدایت دیتا ہوں کہ ہاشم عبید یا پولیس کے پہنچنے پر وہ انہیں میرے غلط خلدیہ بتائے، کم از کم اس طرح فوری طور پر میں کسی پریشانی کا شکار نہیں ہوں گا، اور ان ہی دنوں میں ویسے بھی چند ہفتوں کے لیے انگلینڈ جا رہا ہوں۔ حسن نے اسے بتایا۔ پولیس اگر پہنچ بھی گئی تب بھی میں ان کی پہنچ سے بہت دور رہوں گا، مگر مجھے یہ یقین نہیں ہے وہ مجھ تک پہنچ سکیں، اس لیے تم اطمینان رکھو۔ اگر تم واقعی اتنے بے فکر و مطمئن ہو تو ٹھیک ہے، ہو سکتے ہے وہ تم تک نہ آئیں، مگر میں نے پھر بھی سوچا کہ تمہیں بتا دوں، سلار نے فون بند کرتے ہوئے کہا۔ ویسے تم اس لڑکی کو اب لاہور میں کہاں چھوڑ آئے ہو؟ لاہور کی ایک سڑک پر چھوڑ آیا ہوں، اس کے علاوہ کہاں جا چھوڑ سکتا ہوں؟ اس نے اپنے محل وقوع اور خط و راویل کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، وہ بس چلی گئی تھی۔ عجیب بے وقوف ہو تم، کم از کم تم اس سے تو اس کا ٹھکانہ پہنچنے کا حوصلہ رکھتے تھے۔ ہاں، مگر مجھے اس کی ضرورت نہیں پڑی، سلار نے داستان امامہ سے آخری بار ہونے والی اپنی گفتگو گول کر دی۔ میں حیران ہوں، تم اب کس طرح کے معاملے میں انوالو ہونے لگے ہو؟ اپنے ٹائپ کی لڑکیوں کے ساتھ انوالو ہونا دوسری بات ہے، مگر وسیم کی بہن جیسی لڑکیوں کے ساتھ انوالو ہو جانا، تمہارا ٹیسٹ بھی دن بدن گرتا جا رہا ہے۔ میں انوالو ہوا ہوں تو واقعی عقل سے پیدل ہو، ورنہ کم از کم اس طرح کی بات مجھ سے نہ کرتے۔ ایڈونچر اور انوالومنٹ میں زمین آسمان کا فرق ہوتے ہیں حسن صاحب، سلار نے ظفری لہجے میں کہا۔ اور آپ نے یہ فاصلہ ایک ہی چھلانگ میں طے کر لیا، سلار صاحب، حسن نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا۔ تمہارا دماغ خراب ہے اور کچھ نہیں، اور تمہارا دماغ مجھ سے زیادہ خراب ہے، ورنہ اس طرح کی حماقت کو ایڈونچر کبھی نہ کہتے۔ حسن نے قدرے جہلایا ہوا تھا۔ اگر تم نے میری مدد کی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میرے منہ میں جو آئے گا تم کہہ دو گے۔ سلار کو اس کی بات پر غصہ آ گیا۔ ابھی میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہا ہے، تم کس طرح کی طرف اشارہ کر رہے ہو؟ یہ ٹیسٹ والی بات کی طرح یا دماغ خراب ہونے والی بات کی طرف؟ حسن نے اسی کے انداز میں اس کی بات سے متاثر ہوئے بغیر پوچھا۔ اچھا، اپنا منہ بند کرو، فضول بحث مت کرو، اس وقت ان تمام باتوں کو کرنے کا مطلب گڑے مردے اکھاڑنے ہیں۔ حسن اب باقاعدہ سنجیدہ تھا۔ فرض کرو پولیس کی صورت میں ہم تک پہنچ جاتی ہے، پھر وہ ماما کو پتہ جاننے کی کوشش کرتی ہے تو ہم کیا بتائیں گے؟ اور میں نہیں سمجھتا کہ کبھی بھی اس بات پر یقین کرے گی کہ ماما کے بارے میں تم کچھ پتہ نہیں۔ اس وقت تم کیا کرو گے؟ کچھ بھی نہیں کروں گا، میں ان سے بھی یہی کہوں گا جو میں تم سے کہہ رہا ہوں، اس نے بلند آواز میں کہا، اور سارا مسئلہ تمہارے اس بیان سے شروع ہوگا۔ میں ماما کے بارے میں نہیں جانتا، حسن نے اس جملے کو دہرایا۔ تمہیں اچھی طرح اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ ہر قیمت پر ماما تک پہنچنا چاہیں گے، یہ بہت بات کی بات ہے۔ میں امکانات اور ممکنات پر غور کرنے کی پریشان نہیں ہوں، جب وقت آئے گا دیکھا جائے گا، سلار نے لاپرواہی سے کہا۔ تم نے مجھ سے صرف یہ مدد چاہی کہ تم اس سارے معاملے کو راز رکھو اور پولیس کے ہتھے نہ لگو۔ تمہارے کہے بغیر بھی میں یہی کرتا ہوں۔ ویسے بھی میں اگر پکڑا گیا تو وسیم کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ اس بار تم نے مجھے واقعی انٹریسٹنگ صورت میں چار کر دیا۔ اوکے، میں فون بند کر رہا ہوں کیونکہ تم پر پھر وہی دوڑا پڑنے والا ہے، وہی نصیحتیں، وہی پچھتاوا۔ یو آر ایکٹنگ لائک مائی فادر۔ اس نے کھٹک سے فون بند کر دیا۔ اس کا ذہن پچھلی رات کے بارے میں سوچ رہا تھا اور اس کے ماتھے کے تیورے اور بل بہت نمایاں تھے۔
मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि ये इस हाथ तक गिर जाएगा। रेड लाइट एरिया, माई फुट। कभी मेरे खानदान के पीछे 7 नस्ल में कोई वहां नहीं गया। ये लड़का क्या है इसमें, क्या है जो मैंने इसे नहीं दिया, क्या है जिसकी कमी रहने दी। और इसे देखो, कभी ये खुदकशी करने की कोशिश करता फिरता है, वो कभी रेड लाइट एरिया। मेरे अल्लाह, आखिर किस हद तक जाएगा ये। सिकंदर उस्मान ने अपना सर थाम लिया। मुझे तो घर के मुलाजमों पर भी बहुत ज्यादा एतराज है। आखिर क्यों इस लड़की को इन्होंने अंदर आने दिया। घर के मामलात पर नजर रखनी चाहिए इन्हें। तैयबा ने बात का मौजू बदलते हुए कहा, घर के मामलात और मालिक के मामलात पर नजर रखने में जमीन आसमान का फर्क होता है। यह मामला घर का नहीं था, मालिक का था। सिकंदर ने जफरी लहजे में कहा। और फिर इसमें किसी ने भी किसी लड़की को यहाँ आते नहीं देखा। वो कहते हैं वो इसे इसी दिन लाया था। चौकीदार का कहना है कि ऐसा नहीं हुआ, इसने इसके साथ किसी लड़की को आते नहीं देखा। हाँ, जाते जरूर देखा है। मुलाजमा का भी यही कहना है, इन्होंने ना तो किसी लड़की को आते देखा, ना ही जाते देखा। सिकंदर ने कहा, इसका मतलब यकीन इस लड़की को अच्छी तरह छिपा कर लाया होगा। शैतानी दिमाग है इसका, ये तुम जानती हो। तुम सिर्फ ये दुआ करो कि ये सारा मामला खत्म हो जाए, हाशिम अबीद की बेटी मिल जाए, वो हमारी जान छूट जाए, ताकि हम इसके बारे में कुछ सोच सकें। सिकंदर उस्मान ने कहा, मेरी तो समझ में नहीं आता क्या हर मुझसे ऐसी कौन सी गलती होगी जिसकी सजा मुझे यूँ मिल रही है। मुझे तो मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। बेहद बेबस नजर आ रहे थे। अगले रोज सुबह मामूल के मुताबिक उठा और कॉलेज जाने के लिए तैयार होने लगा। नाश्ता करने के लिए वह डाइनिंग टेबल पर आया तो इसने खिलाफ मामूल वहाँ सिकंदर उस्मान को मौजूद पाया। वह आमतौर पर इस वक्त नाश्ता नहीं किया करते थे, जरा देर से फैक्ट्री जाया करते थे। सलार को इस वक्त उठा वहाँ मौजूद पाकर कुछ हैरत थी, मगर इनके सते हुए चेहरे और सुर्ख आंखों से अंदाजा हो रहा था कि शायद वह सारी रात नहीं सो सके। सलार को सुबह सुबह बाहर निकलने के लिए तैयार देखे उन्होंने कदर दशी से इससे कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? कॉलेज। तुम्हारा ठीक है तुम्हारा, मेरे गले में ये मुसीबत डालकर तुम खुद कॉलेज जा रहे हो। जब तक ये मामला खत्म नहीं हो जाता तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम्हें पता है तुम कितने खतरे में हो। कैसे खतरा वो ठटका, मैं नहीं जानता हाशिम अभी तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाए, इसलिए फिलहाल तुम्हारे लिए यही बेहतर है तुम घर पर रहो। सिकंदर उस्मान ने दो टोक लहजे में कहा, इसकी बेटी मिल जाए फिर तुम दोबारा कॉलेज जाना शुरू कर देना। इसकी बेटी अगर 1 साल नहीं मिलेगी तो क्या मैं 1 साल तक अंदर बैठा रहूंगा? आपने इसे मेरे बयान के बारे में बताया नहीं? सलार ने तेज लहजे में कहा, मैं इसे बता चुका हूँ। सनिया ने भी तुम्हारी बात की तस्दीक कर दी है। इनके लहजे में सनिया का नाम लेते हुए तलखी थी, मगर हाशिम अभी भी मुयस्सर है कि इसकी बेटी तुमने ही अगवा किया हुआ है। तो मैं क्या करूँ? ऐसा ये नहीं आता तो ना आए, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? सलार ने लापरवाही से कहते हुए नाश्ते की तरफ हाथ उड़ाया। तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे पड़ता है। तुम हाशिम अबीन अहमद को नहीं जानते, वो कितने असर वाला आदमी है, वो किस हद तक जा सकते हैं, इसका अंदाज़ा सिर्फ मुझे है। मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाए, इसलिए अभी तुम घर पर ही रहो। सिकंदर उस्मान ने इस बार कुछ नरम लहजे में कहा। शायद इन्हें अंदाज़ा हो गया था कि इनकी सख्ती का कोई असर नहीं, उनकी बात नहीं मानेगा। पापा, मेरी स्टडीज़ का हर्ज होगा, सॉरी मैं घर पर नहीं बैठ सकता। सलार सिकंदर उस्मान के लहजे की नरमी में मुतासर नहीं हुआ था। तुम्हारा हर्ज होता है या नहीं, मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें घर पर चाहता हूँ, समझता हूँ। इस पर उन्होंने अचानक बढ़कर बुलंद आवाज में कहा, कम से कम आज तो मुझे जानने दें, आज मुझे बहुत ज़रूरी काम निपटाने हैं। सलार ने एकदम इनके गुस्से पर कुछ बदल हुआ। तुम वो काम ड्राइवर को बता दो, वो कर देगा, या फिर किसी दोस्त से फ़ोन पर बात कर लो। सिकंदर ने हतमी अंदाज में कहा, मगर पापा आप मुझे इस तरह से। सिकंदर उस्मान ने इसकी बात नहीं सुनी और डाइनिंग रूम से निकल रहे थे। वो कुछ देर बुलंद आवाज में बड़बड़ाता रहा, फिर तंग आकर खामोश हो गया। वो जानता था सिकंदर उस्मान से बाहर नहीं निकलने देंगे, मगर इस बात की तवक्को नहीं थी कि इसके ख्याल था कि सानिया को सामने लाने पर इसकी अपनी फैमिली के साथ हाशिम अबीन भी मुतमिन हो जाएगा और कम से कम ये मुसीबत इसकी कन्नों से उतर जाएगी। मगर इसके लिए सिकंदर उस्मान का ये इंकशाफ हैरानगिन था कि हाशिम अबीन ने अभी भी इसके बयान पर यकीन नहीं किया था। सलार वहाँ बैठा नाश्ता करते हुए कई देर इन तमाम मालूमात के बारे में सोचता रहा। कॉलेज न जाने का मतलब घर में बंद हो जाना, और वह घर में बंद नहीं होना चाहता था। इसका मूड एकदम ही ऑफ हो गया। नाश्ता करते करते इसने इसे दूरा छोड़ दिया और अपने कमरे की तरफ चल दिया। सिकंदर साहब, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। लाउंज में बैठे थे जब मुलाजमा कुछ जगते हुए इनके पास आई। हाँ कहो, पैसों की ज़रूरत है, उस्मान ने अखबार पढ़ते हुए कहा। वह इस मामले में खासा साफ दिल थे। नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं, वो मैं कुछ और करना चाहती हूँ आपसे। बोलो। हमारे अखबार में मोहल्ले थे। मुलाजमा कुछ परेशान होने लगी। नासरे ने बहुत सोच समझकर सलार और मामा के बारे में सिकंदर को बताने का फैसला किया, क्योंकि इसे ये सब कुछ अब बहुत परेशान करने लग रहा था। वो नहीं चाहती कि जल्द या बेहतर ये पता चल जाए कि इन दोनों के दरमियान राब्ता का जरिया वो थी और फिर इसे और इसके पूरे खानदान को पुलिस का सामना करना पड़े। इसलिए अपने शोहर से मशवरे के बाद इसने सिकंदर उस्मान को सब कुछ बताने का फैसला कर लिया था।
تاکہ کم از کم وہ دونوں گھر والوں میں سے کسی ایک کی ہمدرد اپنے ساتھ رکھیں۔ چپ کیوں ہو بولو؟ سکندر عثمان نے سے خاموش پا کر ایک بار پھر اس سے کہا۔ ان کی نظریں اب بھی اخبار پر جمی تھی۔ سکندر صاحب، میں آپ کو سلار صاحب کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ ناصر نے بالآخر اپنی طویل تفریح کے بعد کہا۔ سکندر عثمان بے اختیار اخبار اپنے چہرے کے سامنے سے ٹاک دیا۔ سلار کے بارے میں کیا کہنا چاہتی ہو؟ انہوں نے اخبار کو سامنے سینٹر ٹیبل پر پھینکتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ سلار صاحب اور ماما کے بارے میں بہت کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ سکندر عثمان کا دل بے اختیار اچھل کر خرقے میں آ گیا۔ کیا؟ بہت دن پہلے ایک دن سلار صاحب نے مجھ سے کہا تھا کہ میں ان کا موبائل اپنی بیٹی کے ذریعے ماما بی بی کو پہنچا دوں۔ سکندر عثمان کو لگا دوبارہ کبھی ہل نہیں سکے۔ تو ہاشم مبین احمد کا خیال اور اصرار ٹھیک تھا۔ ان کے بدترین قیاس اور اندازے درست تھے۔ پھر انہیں اپنی اور کسی آواز کی خواہش آتی ہوئی میں نے انکار کر دیا کہ یہ کام نہیں کر سکتی، مگر انہیں مجھے بہت دھمکایا۔ انہوں نے کہا کہ وہ مجھے گھر سے نکال دیں گے، جس پر مجبوراً میں وہ موبائل ماما بی بی تک پہنچانے کے لیے تیار ہو گئی۔ اپنی پوزیشن کو محفوظ رکھنے کے لیے ناصر نے اپنے بیان میں جھوٹ کی آمیزش کرتے ہوئے کہا۔ پھر اس کے کچھ دن بعد ایک دن سلار صاحب نے کہا کہ میں کچھ کاغذات ماما بی بی تک پہنچاؤں اور پھر اسی وقت ان کاغذات کو واپس لے آؤں۔ میں نے اپنے بیٹی کے ذریعے وہ کاغذات بھی ماما بی بی کے پاس پہنچا کر واپس منگوا لیے اور سلار صاحب کو دے دیے۔ میں نے سلار صاحب سے ان کاغذات کے بارے میں پوچھا، مگر انہوں نے نہیں بتایا، مگر مجھے شک تھا کہ شاید ہونے کا نامہ تھا، کیونکہ اس وقت سلار صاحب کے کمرے میں 5 لوگ موجود تھے، ان میں سے ایک مولوی بھی تھا۔ سکانہ سمندر کو بیٹھے بیٹھے ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ اور یہ کب کی بات ہے؟ ماما بی بی کے جانے سے چند دن پہلے، ناصر نے کہا۔ تم نے مجھے اس بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ سکندر عثمان نے درشت لہجے میں کہا۔ میں بہت حوصلہ تھی صاحب جی، سلار صاحب نے مجھے دھمکیاں دی تھی کہ اگر میں نے آپ کو یہ کسی اور کے سارے معاملے میں بتایا تو وہ مجھے یہاں سے باہر پھینکوا دیں گے۔ ناصر نے کہا۔ وہ کون لوگ تھے؟ انہیں پہچانتی ہو؟ سکندر عثمان نے بے حد اضطراب کے عالم میں کہا۔ بس ایک کو، حسن صاحب تھے۔ اس نے سلار کے ایک دوست کا نام لیا، باقی اور کسی کو نہیں جانتی۔ ناصر نے کہا۔ میں بہت پریشان تھی، آپ کو بتانا چاہتی تھی مگر ڈرتی تھی کہ آپ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، مگر اب مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ اور کون اس بارے میں جانتے ہیں؟ سکندر عثمان نے کہا۔ کوئی بھی نہیں، میں میری بیٹی اور میرا شوہر۔ ناصر نے جلدی سے کہا۔ ملازمہ سے کسی اور کو تو کچھ پتا نہیں؟ توبہ کریم جی، میں کیوں کسی کو بتاتی؟ میں نے کسی کو کچھ بھی نہیں بتایا۔ تم نے جو کچھ کیا اس کے بارے میں تمہیں بعد میں طے کروں گا، مگر فی الحال تم ایک بات اچھی طرح سے ذہن نشین کر لو، تم کسی بھی اس سارے معاملے کے بارے میں نہیں بتاؤ گی۔ اپنا منہ ہمیشہ کے لیے بند کر لو، ورنہ اس بار میں نہ صرف تمہیں واقعی اس گھر سے نکال دوں گا، بلکہ میں ہاشم مبین اور پولیس سے کہہ دوں گا کہ یہ سب کچھ تم نے کروایا ہے۔ تم نے ہی ان دونوں کو گمراہ کیا ہے اور تم ہی ان دونوں کے بیگمات ایک دوسرے تک پہنچاتی رہی ہو۔ پھر پولیس تمہارے ساتھ اور تمہارے خاندان کے ساتھ کیا کرے گی؟ تمہیں یاد رکھنا چاہیے، تمہاری ساری عمر جیل کے اندر ہی گزرے گی۔ وہ غصے کے عالم میں دمکا رہے تھے۔ نہیں صاحب جی، میں کیوں کسی کو بتاؤں گی؟ آپ میری زبان کٹوا دیجیے گا اگر میرے منہ سے دوبارہ اس کے بارے میں کچھ سنیں۔ ناصر گھبرا گئے، مگر سکندر عثمان نے دکھائی کے ساتھ اس کی بات کاٹی۔ بس کافی ہے، اب تم جاؤ یہاں سے، میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں، انہوں نے اسے جانے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ سکندر عثمان پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر ٹہلنے لگے۔ اس وقت ان کے سر پر واقعی آسمان ٹوٹ پڑا تھا اور اس وقت انہیں پہلی بار سلار کے ہاتھوں میں بیوقوف بننے کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ کسی ڈائی مہارت اور بےہودگی سے ان سے جھوٹ پر جھوٹ بولتا اور انہیں دھوکہ دیتا گیا تھا اور انہیں اس کا احساس تک نہ ہو سکا، اور اگر ملازہ نہیں انہیں یہ سب کچھ نہ بتاتی تو وہ ابھی تک ٹانگ پر ٹانگ رکھے مطمئن بیٹھے تھے۔ یہی سوچ کہ سلار ماما کے ساتھ انوالو نہیں ہے اور نہ ہی اس کی گمشدگی میں اس کا کوئی حصہ تھا، وہ چند دن گھر پر رہ کر ایک بار پھر کالج جانا شروع کر چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سلار کی نگرانی کروائی جا رہی تھی اور ہاشم مبین احمد کا سب کچھ پتہ چلنے کا مطلب کیا تھا اچھی طرح جانتے تھے۔ ان کا کچھ دیر پہلے کا اطمینان یکدم ختم ہوا۔ وہ اندازہ کر سکتے تھے کہ وہ کاغذات کیسے تھے، ان 5 آدمیوں کی موجودگی کا مطلب کیا تھا، سلار اور ماما کے درمیان تعلق کی نوید کیا تھی، اور اس وقت ان کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس کا گلا دبا دیں یا پھر اسے شوٹ کر دیں، مگر وہ جانتے تھے وہ یہ دونوں کام نہیں کر سکتے۔ سلار سکندر ان کا وہ بیٹا تھا جس سے وہ اپنی اولاد میں سب سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ وہ اس طرح بیوقوف بننے کے بعد پہلی بار سوچ رہے تھے کہ وہ اب سلار کی اس بات پر یقین نہیں کریں گے اور اسے مکمل طور پر ہر معاملے کے بارے میں اندھیرے میں رکھیں گے، ویسے ہی جیسے وہ کر رہا تھا۔ اس کی ماما سے جان پہچان کیسے ہوئی؟ سکندر عثمان نے اپنے گھر میں بے چینی سے ٹہلتے ہوئے طیبہ سے پوچھا۔ مجھے کیا پتا اس کی جان پہچان ماما سے کیسے ہوئی، کوئی وجہ تو ہے نہیں کہ میری انگلی پکڑ کر چلتے ہیں۔ طیبہ نے قدر حفقی سے کہا۔ میں نے تم سے بہت بار کہا تھا کہ اس پر نظر رکھا کرو، مگر تمہیں اپنی ایکٹیویٹیز سے فرصت ملے تو تم کسی اور بارے میں سوچو۔ اس پر توجہ دینا صرف میرا ہی فرض کیوں ہے؟ طیبہ یکدم بڑک اٹھی۔ آپ کو بھی اپنی ایکٹیویٹیز چھوڑ دینی چاہیے، سارے الزام میرے ہی سر کیوں؟ میں تم کو کوئی الزام نہیں دے رہا اور اس کی بحث کو ختم کرو۔
मामा के साथ शादी, तुम अंदाजा कर सकती हो हाशिम अबीन को जब इसके ताल्लुक का पता चलेगा तो क्या वो तमाशा खड़ा करेगा। मुझे ये सोच कर शौक लग रहा है कि ने ऐसी हरकत करने का सोचा कि लिया। इसे बिल्कुल ये साथ नहीं हो कि हमारी और हमारी फैमिली की सोसाइटी में कितनी इज्जत है। सिकंदर उस्मान तैयबे के करीब हो सोफे पे बैठते हुए बोले, एक प्रॉब्लम खत्म होती है तो हमारे लिए दूसरी प्रॉब्लम शुरू कर देता है। ये सारा चक्र इसी वक्त शुरू हुआ होगा जब पिछले साल इसने खुदकशी की कोशिश करने के बाद इसकी जान बचाई थी। हम बेवकूफ़ थे कि हमने इस मामले पर नज़र नहीं रखी, वरना शायद ये सब बहुत पहले सामने आ जाता। सिकंदर उस्मान अपनी कम्पटी मसलते हुए कहने लगे, और यकीन लड़की भी इसके साथ अपनी मर्जी से इन्वॉल्व हुई होगी, वरना इस तरह कोई किसी के साथ मर्जी के खिलाफ तो निकाह नहीं करा सकता। और शाह हाशिम बिन अहमद को देखो, वह यूं शोर मचा रहा है जैसे इसकी बेटी का इसमें कोई कसूर नहीं है या जो कुछ सलाह नहीं किया है। उन्होंने तो FIR में भी अगवा की दर्ज करवाई है। तैयबा ने नए सिरे से सुलगने लगी, जो भी है कसूर तुम्हारे बेटे का है, ना वो ऐसे काम में पड़ता ना इस तरह से फंसता। अब तो तुम सिर्फ यह सोचो तुम्हें इस सूरत हाल से किस तरह से बचाना है। अभी हम इतनी बुरी तरह नहीं फंसे जिस तरह आप सोच रहे हैं। इस पर यह जुर्म साबित नहीं हुआ। पुलिस या हाशिम अबीन के इसके पास कोई सबूत नहीं, और सबूत के बगैर वो कुछ नहीं कर सकते। और जिस दिन इस तक कोई सबूत पहुंच गया, इस दिन क्या होगा तुमने सोचा है? सिकंदर उस्मान ने कहा। आप फिर इम्कानात की बात कर रहे हैं। ऐसा हुआ ना नहीं है और हो सकता है हो भी ना। इसने अगर हमें इतना बड़ा धोखा दिया है तो हो सकता है एक और धोखा हो कि इससे राब्ता इस लड़की के साथ नहीं। मुमकिन है कि अभी भी इस लड़की के साथ राब्ते में हो। सिकंदर उस्मान को ख्याल आए। हाँ, हो सकता है। फिर क्या किया जाए? मैं इससे बात करूंगा तो समझो पत्थर के साथ अपना सर फोड़ूंगा, और फिर झूठ बोल देगा। झूठ बोलने में तो माहिर हो चुका है। इन्होंने तनफ्फुर अमेज लहजे में कहा। बस चंद माह में इसका BA का मुकम्मल होगा, फिर मैं इसे बाहर भिजवा दूंगा। कम से कम हर वक्त हाशिम अबीन अहमद की तरफ से जिन अंदेशों का मैं शिकार रहता हूँ वो तो खत्म होंगे। इन्होंने सिगरेट का एक कश लगाया। अगर आप एक चीज़ भूल रहे हैं सिकंदर, तैयबा ने बड़ी संजीदगी से चंद लम्हे खामोशी के बाद कहा। क्या? सिकंदर ने चुन कर देखा। सलार के मामा के साथ खुफिया शादी। इस शादी के बारे में जो कुछ भी करना है वह आप खुद ही करना। आप क्या करेंगे इस शादी के बारे में? तलाक के अलावा इस शादी को और क्या किया जा सकता है? सिकंदर उस्मान ने कथे लहजे में कहा। वो शादी मानने पर तैयार नहीं तो तलाक देने पर रजामंद हो जाएगा। जब मैं इसे सबूत पेश करूंगा तो अपनी शादी का तराज करना ही पड़ेगा। और अगर शादी का तराज करने के बाद भी इसने मामा को तलाक देने से इनकार कर दिया तो कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, और वो मैं निकाल लूंगा, चाहे वो अपनी मर्जी से इसे तलाक दे या फिर मुझे जबरदस्ती करनी पड़े। मैं ये मामला खत्म कर दूंगा। इस तरह की शादी इंसान को सारी उम्र खुआर करती हैं। इससे तो पीछे छुड़ाना ही पड़ेगा, वरना मैं इस बार मुकम्मल तौर पर अपनी जायदाद से आकर देने का इरादा रखता हूँ। सिकंदर उस्मान ने दो टोक अंदाज में कहा। हसन कुछ देर पहले इस्लामाबाद के एक होटल में था जब अचानक इसे अपने वलद की कॉल मिली। वो जल्द अज जल्द घर पहुंचने के लिए कह रहे थे। इनका लहजा बेहद अजीब था, मगर हसन ने तवज्जो नहीं दी। लेकिन जब 15 मिनट बाद अपने घर पहुंचा तो पहुंच में खड़ी सिकंदर उस्मान की गाड़ी देखकर चूक गया। वो सलार के घर की तमाम गाड़ियों और इनके नंबर्स को अच्छी तरह से पहचानता था। सिकंदर अंकुर, मेरे इस मामले में इन्वॉल्व होने के हवाले से कोई सबूत नहीं मिले हैं, इसलिए मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो ज्यादा से ज्यादा सलार का दोस्त समझ के पूछगिछ के लिए आए होंगे। मैं बड़े इत्मीनान से इनकी बात का जवाब दे दूंगा और किसी भी इल्जाम की तरवीद कर दूंगा, लेकिन मेरी परेशानी पापा के सामने मेरी पोजीशन मशकूक कर देगी। इसलिए अंकल सिकंदर को देखकर मुझे कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं करना चाहिए। इसने पहले अपने लाहे अमल तय किया और फिर बड़े इत्मीनान के साथ स्टडी में दाखिल हुआ। इसके वालिद कासिम फारूकी और सिकंदर उस्मान काफ़ी पी रहे थे, लेकिन इनके चेहरे की गैर मामूली संजीदगी और इस्तराब एक लम्हे में बाम गया। कैसे हैं अंकल सिकंदर आप? इस बार बहुत दिनों के बाद आप हमारी तरफ आए हैं। बावजूद इसके कि सिकंदर या कासिम ने इसकी हेलो का जवाब नहीं दिया। हसन ने बहुत बेतकल्लुफ़ी का मुजाहरा किया, इस बार भी जवाब नहीं मिला। सिकंदर उस्मान इसे गौर से देख रहे थे। बैठो, कासिम फारूकी ने कदरे दर्शी से कहा। सिकंदर, तुमसे कुछ पूछने आया है, तुम्हें हर बात का ठीक ठीक जवाब देना है। अगर तुमने झूठ बोला तो मैं सिकंदर से कह चुका हूँ कि वो तुम्हें पुलिस के पास ले जाए। मेरी तरफ से तुम बाढ़ में जाओ, मैं तुम्हें किसी भी तरह बचाने की कोशिश नहीं करूँगा। कासिम फारूक ने इसकी बैठते ही बिला तनमीद कहा। पापा, आप क्या कह रहे हैं? मैं आपकी बात नहीं समझा। हसन ने हैरत का मुजाहिरा किया, मगर इसका दिल धड़कने लगा। मामला इतना सीधा नहीं था जितने से समझ लिया था। अगर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। सिकंदर, पूछो इससे क्या पूछना चाहते हो और मैं देखता हूँ कि कैसे झूठ बोलता है। मामा के साथ सलार की शादी में शिरकत की है तुमने? अंकल, आप क्या बात कर रहे हैं? कौन सी शादी, कैसी शादी? हसन मजीद हैरत का मुजाहरा किया। वही शादी जो मेरी अदम मौजूदगी में मेरे घर पे हुई थी, जिसके लिए मामा को पेपर्स भिजवाए गए थे।
प्लीज़ अंकल, आप मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आपके घर में ज़रूर आता जाता रहता हूँ, मगर मुझे सलार की शादी के बारे में कुछ नहीं पता, और ना ही मेरी मालूमात के मुताबिक इसने शादी की है। मुझे तो इस लड़की का भी पता नहीं जिसका नाम आप ले रहे हैं। हो सकता है सलार की किसी लड़की के साथ इन्वॉल्वमेंट हो, मगर मैं इसके बारे में नहीं जानता। वो हर बात मुझे नहीं बताता। सिकंदर उस्मान कासिम फारूकी खामोशी से इसकी बात सुनते रहे। वो खामोश हुआ। सिकंदर उस्मान ने अपने सामने पड़ा हुआ एक लिफाफा उठाया और इसमें चंद कागज निकाल कर इसके सामने रखे। हसन का रंग पहली बार उतरा। वो मामा और सलार का निकाहनामा था। इस पर देखो, तुम्हारे ही सिग्नेचर है ना? सिकंदर सर लहजे में पूछा। अगर ये निकाह सवाल इन्होंने कासिम फारूकी के सामने न किया होता तो वह इन दस्तखत को अपने दस्तखत मानने से इनकार कर देता, मगर इस वक्त ऐसा नहीं कर सकता था। ये मेरे सिग्नेचर हैं, मगर मैंने नहीं किए, इसने हल्काते हुए कहा। फिर किसने की है? तुम्हारे फरिश्ते ने या सलार ने सलार ने? कासिम फारूकी ने जफरी लहजे में कहा। हसन कुछ बोल नहीं सका। वो हौस बाता बारी बारी इन्हें देख रहा था। इसके वही गुमान में नहीं था कि सिकंदर उस्मान इस तरह इसके सामने वो निकाहनामा निकाल कर रखेंगे। वो ये भी नहीं जानता था कि इन्होंने वो निकाहनामा कहाँ से हासिल किया, सलार या फिर इसकी सारी कलमंदी चलाकी दरी की दरी रहेगी। तुम ये नहीं मानोगे कि सलार का मामा के साथ निकाह तुम्हारी मौजूदगी में हुआ है। कासिम फारूक ने अखड़े हुए लहजे में कहा। पापा, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, सब सलार की जिद पर हुआ है। इसने मुझे मजबूर किया था। हसन ने एकदम सब कुछ बताने का फैसला कर लिया। कुछ छिपाने का कोई फायदा नहीं था। वो झूठ बोलता तो अपनी पोजीशन और हाव करता। मैंने इसे बहुत समझाया, मगर कासिम फारूकी ने इसकी बात काट दी। इस वक्त मैं यहाँ सफाइयाँ और वासियतें पेश करने के लिए नहीं बुलाया। तुम मुझे ये बताओ कि इस लड़की को इसने कहाँ रखा हुआ है। पापा, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, हसन ने तेजी से कहा। तुम फिर झूठ आई सोए बाबा, मुझे वाकई कुछ नहीं पता। वो इसे लाहौर छोड़ आया था। ये झूठ तुम किसी और से बोलना, मुझे सिर्फ सच बताओ। कासिम फारूकी ने एक बार फिर इसे तंदुई तेज लहजे में कहा। मैं झूठ नहीं बोल रहा पापा, हसन ने एहतजाज किया। लाहौर कहाँ छोड़ाया था? किसी सड़क पर। इसने कहा था वो खुद चली जाएगी। तो मुझे ये सिकंदर को बेवकूफ़ समझ रहा है। इसने इस लड़की की शादी की और फिर इसे सड़क पर छोड़ दिया। बेवकूफ़ मत बनाओ हमें। कासिम फारूकी बड़े उठे। मैं सच कह रहा हूँ पापा, इसने कम अज कम उसे यही कहा था कि वो इस लड़की को सड़क पर छोड़ आया था। तुमने इससे पूछा नहीं कि फिर इसने इस लड़की के साथ शादी क्यों की, अगर इसे यही करना था? पापा, इसने ये शादी इस लड़की की मदद के लिए की थी। इसके घर वाले ज़बरदस्ती इसकी शादी किसी लड़के से करवाना चाहते थे। वो नहीं करना चाहती थी। इसने सलार से रब्ता किया और मदद मांगी, और सलार इसकी मदद में तैयार हो गया। और सिर्फ ये चाहती थी कि सलार वक्ती तौर पर इससे निकाह कर ले, ताकि अगर इसके वालिदैन ज़बरदस्ती इसकी शादी करना चाहें तो इससे निकाह कर बताकर इन्हें रोक ले। हसन अब सच्चाई पर्दा नहीं डाल सकता था। इसने पूरी बात बताने का फैसला किया, और अगर ज़रूरत पड़ती तो ब्रीफ के जरिए इसको रिहाई दिलवाई जा सके, मगर ये कोई मोहब्बत वगैरह की शादी नहीं थी। वो लड़की वैसे भी किसी और लड़के को पसंद करती थी। अब इसका निकाहनामे को देखें तो इसमें भी इसने तलाक का हक पहले ही ले लिया है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर वह सलार से रब्ता किए बगैर ही तलाक हासिल कर ले। बस या कुछ और? कासिम फारूकी से इसने कहा। हुसन कुछ नहीं बोला, खामोशी से नहीं देखता रहा। मैं कतई तुम्हारी किसी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं। तुमने बहुत अच्छी कहानी बनाई है, मगर मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। इस कहानी पर यकीन कर लो तुम अब मामा तक पहुँचने में सिकंदर की मदद करनी है। कासिम फारूक ने कतई लहजे में कहा। पापा, ये मैं कैसे कर सकता हूँ? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। हसन ने एहतजाज किया। तुम ये कैसे करोगे? ये तुम खुद जान सकते हो। मुझे सिर्फ ये बताना था कि तुम्हें क्या करना है। पापा प्लीज़, आप मुझ पर यकीन करें। मैं अमामा के बारे में कुछ नहीं जानता। निकाह करवाने के अलावा मैंने और कुछ नहीं किया, हसन ने कहा। तुम इसके इतने करीब हो कि अपनी खुफिया शादी में वो तुम्हें गवाह के तौर पर ले रहा है, मगर तुम्हें ये नहीं पता कि किसी बीवी घर से भागने के बाद अब कहाँ है। मैं ये मानने पर तैयार नहीं हूँ हसन, किसी सूरत में नहीं। कासिम फारूक ने दो टोक अंदाज ने कहा। तुम्हें अगर पता नहीं है तो भी तुम इससे पता करवाओ कि वो कहाँ है। सलान तुमसे कुछ नहीं छिपाएगा। पापा, वो बहुत सी बातें मुझे नहीं बताता। सब बातें तुम्हें बताते हैं या नहीं? मैं फिलहाल सिर्फ एक चीज़ में दिलचस्पी रखता हूँ, वो अमामा के बारे में मालूमात है। तुम हर तरीके से इसकी अमामा को पता हासिल करो, और सलार को किसी भी तरह से ये पता ना चलने चाहिए कि सिकंदर को इसकी शादी की इत्तला मिल चुकी है या इसने इस सिलसिले में तुमसे कोई मुलाकात की है। अगर मुझे ये पता चला कि सलार ये बात जान गया है तो मैं तुम्हारा क्या हश्र करूँगा, ये तुम्हें याद रखना चाहिए। मैं सिकंदर को पहले ही इजाज़त दे चुका हूँ कि हाशिम मुबीन को तुम्हारा नाम दे दे। इसके बाद हाशिम मुबीन तुम्हारे साथ पुलिस के जरिए निपटें या किसी तरीके से, मैं बिल्कुल परवाह नहीं करूँगा। अब तुम ये तय कर लो कि तुमने सलार के साथ दोस्ती निभानी है या फिर इस घर में रहना है। कासिम फारूकी ने काते से कहा। पापा, मैं कोशिश करता हूँ किसी तरह मामा के बारे में कुछ मालूमात मिल जाए। मैं सलार से इसके बारे में बात करूँगा। मैं इसे ये नहीं बताऊँगा कि सिकंदर अंकल को इस सारे मामले के बारे में पता चल गया है। वो मेकानी अंदाज में दोहराई जाता रहा। इस पर वाकई बुरी तरह से और खिलाफ तवक्को फंसा था।
सलाह चंद दिन घर बैठा रहा, मगर फिर जिद करके इसने काला जाना शुरू कर दिया। हाशिम मुबीन और इसके घर वाले अमामा की तलाश में ज़मीन आसमान एक कर किए हुए थे। अगरचे वो ये सब कुछ बड़ी ज़रदारी के साथ कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद इनके मुलाजमीन और पुलिस के ज़रिए सिकंदर को इनकी कोशिशों की खबर मिल रही थी, और लाहौर में भी अमामा की हर सहेली के साथ रब्ता कर रहे थे जिसे वो जानते थे। सलाह ने एक दिन अखबार में जाबर जावेद नामी एक शख्स का खाका देखा। इसके बारे में मालूमात देने वाले के लिए इनाम का ऐलान किया। वो इस नाम से अच्छी तरह से वाकिफ था। यही वो फर्जी नाम था जो हसन ने वकील को अमामा के शोर का दिया था, और वो इश्तिहार यकीनन अमामा के घर वालों की तरफ से था। हालांकि नीचे दिए गए फ़ोन नंबर अमामा के घर का नहीं था। वो अंदाज़ा कर सकते थे कि पुलिस इस वकील के पास पहुंच गई होगी। उसके बाद इस वकील ने इस आदमी को काले फेने बताए होंगे। अब यह हकीकत सिर्फ वो वकील हसन और वो खुद जानता था कि बाबर जावेद सिरे से कोई वजूद नहीं रखता, मगर वो मुतमिन हो गया था। वो हाशिम मुबीन के घर वालों को किसी हद तक भटकाने में कामयाब रहा था। इस पूरे अरसे के दौरान सलार अमामा का कॉल का मुंतज़िर था। इसने कई बार अमामा को इसके मोबाइल पर कॉल भी की, मगर इसे मोबाइल ऑफ मिलता। इसे ये जासूस और रात को कहाँ थी। इस जासूस को हवा देने में कुछ हाथ हसन का भी था, जो बार बार इससे अमामा के बारे में पूछता। बाज़ दफ़ा वो चिढ़ जाता, मुझे क्या पता वो कहाँ है, मुझसे रब्ता क्यों नहीं कर रही। बाज़ दफ़ा मुझे लगता है इसे मुझसे ज़्यादा तुम्हें दिलचस्पी है। अब बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि हसन का तजस्सुस और दिलचस्पी किसी मजबूरी की वजह से थी, और बुरी तरह फंसा हुआ था। सलार का ख्याल था कि मामा अब तक जलाल के पास जा चुकी होगी, और हो सकता है कि वो इससे शादी भी कर चुकी होगी। अगर जिसने मामा से जलाल की शादी के बारे में झूठ बोला था, मगर इसे यकीन था कि मामा ने इसकी बात पर यकीन नहीं किया होगा और इसके पास दोबारा ज़रूर की होगी। खुद सलार भी चाहता था कि वो खुद जलाल से राब्ता कायम करे, फिर ज़ाती तौर पर जाकर एक बार इससे मिले। वो जानना चाहता था कि मामा इसके साथ रह रही है या नहीं, मगर फिलहाल ये दोनों काम इसके लिए नामुमकिन थे। सिकंदर उस्मान मुसलसल इसकी निगरानी करवा रहे थे, और वह इस बात से भी वाकिफ था कि ये निगरानी करवाने वाला वाहिद नहीं है। हाशिम मुबीन अहमद यही काम करवा रहे थे, और अगर वो लाहौर जाने का इरादा करता तो अव्वल तो सिकंदर उस्मान से जाने ही न देते, अगले फर्ज जाने की इजाज़त दे भी देते तो शायद खुद भी इसके साथ चल पड़ते, और वो ये नहीं चाहता था। वक्त गुजारने के साथ साथ इसने सारे मामले में इसकी दिलचस्पी कम से कम होती जा रही थी। इसे अब ये सब कुछ एक हमाकत ही का लग रहा था। इससे हमाकत जो इसे काफ़ी महंगी पड़ रही थी। सिकंदर और तैयबा अब हम वक्त घर में रहते थे, उसे कहीं भी जाने के लिए इसे बाकायदा इजाज़त लेनी पड़ती। हसन अब इससे कम कम मिलने लगा था, और इसकी वजह भी नहीं जानता था। इस सूरत हाल से वो बहुत बोर हो रहा था। वो इस रात कंप्यूटर पर बैठा हुआ था जब इसके मोबाइल पर एक कॉल आई। इसने बोर्ड पर हाथ चलाते हुए लापरवाही से मोबाइल उठाकर देखा, और फिर इसे एक झटका लगा। स्क्रीन पर मोबाइल नंबर इसके अपने मोबाइल का था। मामा ने इससे कॉल करी थी। तो भला आपने हमें याद कर लिया। इसने बेहतियात से टीव जाई। इसका मूड एकदम फ्रेश हो गया। कुछ देर पहले वाली बोरी जक्सर गायब हो गई थी। मैं तो समझ बैठा था अब तो मुझे कभी कॉल नहीं करेगी। इतना लंबा अरसा लगा दिया तुमने। रस्मी इस्लाम दुआ के बाद इसने पूछा, मैं बहुत दिन से तुम्हें फ़ोन करना चाह रही थी, मगर किस कर नहीं पा रही। तो इस तरह से मामा ने कहा, क्यों, ऐसी क्या मजबूरी आ गई। फ़ोन तो तुम्हारे पास मौजूद था। सलार ने कहा, बस कोई मजबूरी थी। इसे मुतसर कहा, तुम इस वक्त कहाँ हो। सलार ने कुछ तजस्सुस में अंदाज में कहा, बचकाना सवाल मत करो सलार। जब तुम जानते हो कि मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगी तो फिर तुम ये क्यों पूछ रहे हो। मेरे घर वाले कैसे हैं। सलार कुछ हैरान हुआ। इसे मामा इस सवाल की तवक्को नहीं थी। बिल्कुल ठीक, खुश व खुर्रम ऐश कर रहे हैं। इसने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा, तुम वाकई बहुत अच्छी बेटी हो। घर से जाकर भी तुम्हें घर और घर वालों का कितना ख्याल है। हाउ नाइस। दूसरी तरफ कुछ देर खामोशी रही। फिर मामा ने कहा, वसीम कैसा है। ये तो मैं नहीं बता सकता, मगर मेरा ख्याल है ठीक ही होगा। वो खराब कैसे हो सकता है। इसके अंदाज और लहजे में अभी कोई तब्दीली नहीं आई। इन्हें यह तो पता नहीं चला ना कि तुमने मेरी मदद की है। सरार को मामा का लहजा कुछ अजीब सा लगा। पता लगा माई डियर मामा, पुलिस इसी दिन मेरे घर पहुंच गई थी जिस दिन तुम्हें लाहौर छोड़ कर आया था। सलार ने कुछ स्तरीय अंदाजा कहा, तुम्हारे फादर ने मेरे खिलाफ FIR कटवाई थी तुम्हें अगवा करने के सिलसिले में। वो हंसा। ज़रा सोचो, मेरे जैसा बंदा किसी को अगवा कर सकते हैं, वो भी तुम्हें, जो किसी वक्त किसी को शूट कर सकती है। इसके लहजे में इस बार जफर था। तुम्हारे फादर ने पूरी कोशिश की है कि मैं जेल पहुंच जाऊं और बाकी की ज़िंदगी वहाँ गुजारूं, मगर बस मैं कुछ खुशकिस्मत वाक़या हुआ हो गया कि बच गया। घर से कॉलेज तक मेरी निगरानी की जाती है, डोमेट कॉलेज मिलती हैं, और वो भी बहुत कुछ हो रहा है। अब तुम्हें क्या बताऊं। बहरहाल तुम्हारी फैमिली हमें खासा रंज कर रही है। इसने जताने वाले अंदाज में कहा, मैं तो नहीं जानती थी कि वो तुम तक पहुंच जाएंगे। इस बार मामा का लहजा माजरत हुआ था। मेरे ख्याल था कि इन्हें किसी भी तरह तुम पर शक नहीं होगा। मुझे अफसोस है
کہ میری وجہ سے تمہیں اتنی پرابلمس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. واقعی تمہاری وجہ سے مجھے بہت بڑی سی پرابلم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. میری کوشش تھی کہ میں پہلے خود کو محفوظ کر لوں پھر ہی تمہیں فون کروں، اور اب میں تمہیں واقعی محفوظ ہوں. سلاح نے کچھ وجہ سے سمیع الجیسی کے ساتھ اس کی بات سنی. تمہارا موبائل اب میں استعمال نہیں کروں گی اور میں اسے واپس بھیجنا چاہتی ہوں، مگر میرے لیے یہ ممکن نہیں. اور اسے بتا رہی تھی میں تمہیں کچھ پیسے بھجواؤں گی ان تمام اخراجات کے لیے جو تم نے میرے لیے کیے. سلاح نے اس بار اس کی بات کاٹی. نہیں، پیسے رہنے دو، مجھے ضرورت نہیں، موبائل کی بھی ضرورت نہیں، میرے پاس دوسرا ہے، تم چاہو تو اسے استعمال کرتی رہو. نہیں، میں اب اسے استعمال نہیں کروں گی، میری ضرورت ختم ہو چکی ہے. اس نے کچھ دیر خاموش رہی، پھر اس نے کہا میں چاہتی ہوں کہ تم اب مجھے طلاق کے پیپرز بھجوا دو، اور طلاق کے پیپرز کے ساتھ نکاح نامے کی ایک کاپی بھی جو میں پہلے تم سے نہیں لے سکی. کہاں بھجواؤں؟ سلاح نے اس کے مطالبے کا جواب کہا. اس کے ذہن میں ایک دم ایک جھماکہ ہوا، اور اگر اب طلاق کا مطالعہ کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہی تھا کہ اس نے ابھی تک کسی سے شادی نہیں کی، نہ ہی طلاق کے اس حق کو استعمال کیا جو نکاح نامے میں وہ اس خواہش پر اسے تجویز کر چکا تھا. تم اسی وکیل کے پاس وہ پیپر بھجوا دو جس کو تم نے ہائر کیا تھا، اور مجھے اس کا نام اور پتہ لکھوا دو، میں پیپرز اس سے لے لوں گی. سلاح مسکرائی. وہ بےحد محتاط تھی. مگر میرے تو اس وکیل کے ساتھ ڈائریکٹری کوئی رابطہ نہیں ہے، میں تو اسے جانتا بھی نہیں ہوں، پھر پیپر اس تک کیسے پہنچاؤں؟ جس دوست کے ذریعے تم نے اس وکیل کو رابطہ کیا تھا اسی دوست کے ذریعے وہ پیپر اس تک پہنچا دو. یہ تو طے تھا کہ وہ کسی بھی طرح اپنا کوئی پتہ دینے کا فیصلہ نہیں کرتی تھی. اس پر پوری طرح سے قائم تھی. تم طلاق لینا کیوں چاہتی ہو؟ اس وقت بہت موڈ میں تھا. دوسری طرف ایک دم خاموشی چھا گئی. شاید وہ اس سے کوئی سوال کی توقع کر رہی تھی. طلاق کیوں لینا چاہتی ہو؟ تم کتنی عجیب بات کر رہے ہو. یہ تو پہلے ہی طے تھا کہ میں تم سے طلاق لوں، پھر اس سوال کی کیا تو بنتی ہے؟ ماما کے لہجے میں حیرانی تھی. اور تب کی بات تھی، اب تو خاصا لمبا وقت گزر گیا ہے اور میں تمہیں طلاق دینا نہیں چاہتا. سلاح نے بے حد سنجیدگی سے کہا. وہ اندازہ کر سکتا کہ دوسری طرف اس وقت ماما کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہوگی. تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ میں کہہ رہا ہوں ماما ڈیئر، میں تمہیں طلاق دینا نہیں چاہتا، نہ ہی دوں گا. اس نے ایک اور دھماکہ کیا. تم طلاق کا حق پہلے ہی مجھے دے چکے ہو، ماما نے بے اختیار کہا. کب کہا؟ کس وقت؟ کس صدی میں؟ سلاح نے اطمینان سے کہا. تمہیں یاد ہے میں نے نکاح سے پہلے تمہیں کہا تھا کہ نکاح نامے میں طلاق کا حق چاہتی ہوں میں. اگر تم طلاق نہیں بھی دیتے تو تمہیں خود ہی وہ حق استعمال کر سکتی ہوں. تمہیں یہ یاد ہونا چاہیے. وہ چاہتا رہی تھی. اگر میں تمہیں یہ حق دیتا تو تم یہ حق استعمال کر سکتی تھی، مگر میں نے تو تمہیں اس سے کوئی حق دیا ہی نہیں. تم نے نکاح نامہ دیکھا، وہاں اس سے کچھ بھی نہیں تھا. خیر تم نے دیکھا ہی ہوگا، ورنہ آج طلاق کی بات کیوں کر رہی ہوتی؟ دوسری طرح ایک بار پھر خاموشی جاگی. سلاح نے ہوا میں تیر چلایا تھا مگر وہ نشانے پہ بیٹھا تھا. ماما نے یقیناً پیپر سائن کرتے ہوئے انہیں دیکھنے کی زحمت نہیں کی تھی. سلاح بے حد محفوظ ہو رہا تھا. تم نے مجھے دھوکہ دیا. بہت دیر بعد اس نے ماما کو کہتے سنا. ہاں بالکل اسی طرح جس طرح تم نے پسٹل دکھا کر مجھے دھوکہ دیا. وہ برستگی سے بولا. میں سمجھتا ہوں تم اور میں بہت اچھی زندگی گزار سکتے ہیں. ہم دونوں میں اتنی برائیاں اور خامیاں ہیں کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو مکمل طور پر کمپلیمنٹ کرتے ہیں. اور اب ایک بہت بار پھر سنجیدگی سے کہنا تھا. زندگی سلار، زندگی اور تمہارے ساتھ یہ ناممکن ہے. ماما نے تند لہجے میں کہا. مجھے نیپولین کی بات دہرانی چاہیے کہ میری ڈکشنری میں ناممکن کا لفظ نہیں، یا مجھے تم سے یہ ریکویسٹ کرنی چاہیے کہ آؤ اس ناممکن کو ممکن کر کے بناؤ. اور اب مذاق اڑانا تھا. تم نے مجھ پر بہت احسان کیے ہیں، ایک احسان اور کرو، مجھے طلاق دے دو. نہیں، میں تم پر احسان کرتے کرتے تھک گیا ہوں، اب اور نہیں کر سکتا، اور یہ والا احسان یہ تو ناممکن ہے. سلار ایک بار پھر سنجیدہ ہو گیا. میں تمہارے ٹائپ کی لڑکی نہیں ہوں سلار. تمہارا اور میرا لائف اسٹائل بہت مختلف ہے، ورنہ شاید میں تمہاری پیشکش پر غور کرتی، مگر اب اس صورت میں بھی ممکن نہیں. تم پلیز مجھے طلاق دے دو. اب نرم لہجے میں بات کر رہی تھی. سلار کا دل بے اختیار ہنسنے کو چاہا. تم اگر میری پیشکش پر غور کرنے کا وعدہ کرو تو میں اپنا لائف اسٹائل بدل لیتا ہوں. سلار نے اسی انداز میں کہا. تو سمجھنے کی کوشش کرو، تمہارے اور میرے ہر چیز مختلف ہے، زندگی کی فلسفی ہی مختلف ہے. ہم دونوں گٹھے نہیں رہ سکتے. اس بار وہ چہلائی. نہیں، میری اور تمہاری فلسفی آف لائف بہت ملتی ہے. تمہیں اس بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اگر یہ ملتی نہ بھی نہ تو بھی ذرا سی ایڈجسٹمنٹ کے بعد ملنے لگے گی. اور اس طرح بولا جیسے اپنے بہترین دوست سے گفتگو کر رہا ہو. ویسے بھی مجھ میں کیا کمی ہے؟ میں تمہارے پرانے منگیتر اسٹس سے خوبصورت نہ صحیح مگر جلال انصر جیسا معمولی شکل و خوبصورت کبھی نہیں ہوں. میری فیملی تم اچھی طرح جانتی ہو. کیئر میرا کتنا برائٹ ہے، کیریئر میرا کتنا وائنڈ ہے، اس کا تمہیں اندازہ ہے. میں ہر لحاظ سے جلال سے بہتر ہوں. اپنے لفظوں پر زور دیتے بولا. اس کی آنکھوں میں چمک اور ہونٹوں پر مسکراہٹ ناچ رہی تھی. وہ ماما کو بری طرح سے سمجھ کر رہا تھا اور وہ ہو رہی تھی. میرے لیے کوئی بھی شخص جلال جیسا نہیں ہو سکتا، اور
تم تو کسی صورت بھی نہیں۔ اس کی آواز میں پہلی بار نمایاں ہفکی تھی۔ کیوں؟ سلار بے حد مسئلے سے پوچھا۔ تم مجھے اچھے سے نہیں لگتے اور تم میں یہ بات کیوں نہیں سمجھتے؟ دیکھو، تم نے اگر مجھے طلاق نہ دی تو میں کورٹ میں چلی جاؤں گی۔ اب اسے دھمکا رہی تھی۔ سلار نے اس کی بات پر بے اختیار ہنسا۔ یو آر موسٹ ویلکم۔ جب چاہیں جائیں، کورٹ سے اچھی جگہ میل ملاقات کے لیے اور کون سی ہوگی؟ آمنا سامنے کھڑے ہو کر بات کریں گے، مزہ ہی اور کا۔ وہ محفوظ ہو رہا تھا۔ ویسے تمہیں یہ بات ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ کورٹ میں صرف میں نہیں پہنچوں گا بلکہ تمہارے پیرنٹس بھی پہنچیں گے۔ وہ استریہ انداز میں ہنسا۔ سلار، میرے لیے پہلے بہت سی پرابلمس ہیں، تم ان میں اضافہ نہ کرو۔ میری زندگی بہت مشکل ہے، ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ کم از کم تم میری مشکل کو نہ بڑھاؤ۔ اس بار ماما کے لہجے میں زنجیدگی بچا رہی تھی اور کچھ اور محفوظ ہوا۔ میں تمہارے مسائل میں اضافہ کر رہا ہوں مائی ڈیئر، میں تو تمہاری ہمدردی میں گڑ رہا ہوں، تمہارے مسائل کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تم خود سوچو، میرے ساتھ رہ کر تم کتنی اچھی اور محفوظ زندگی گزار سکتی ہو۔ وہ بظاہر سنجیدگی سے بولا۔ تم جانتے ہو نا، میں نے اتنی مشکل کے کس لیے صحیح ہے؟ تم سمجھتے ہو میں ایک ایسے شخص کے ساتھ رہنے پر تیار ہو جاؤں گی جو ہر وہ گناہ کرتا ہے جو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناپسند کرتے ہیں؟ نیک عورتیں نیک مردوں کے لیے ہوتی ہیں اور بری عورتیں برے مردوں کے لیے۔ میں نے زندگی میں بہت سی غلطیاں کی ہیں مگر میں اتنی بری نہیں ہوں کہ تمہارے جیسا برا مرد میری زندگی میں آئے۔ جلال مجھے نہیں ملا مگر میں تمہارے ساتھ زندگی نہیں گزاروں گی۔ اس نے بے حد تلخ انداز میں تمام لحاظ بلا طاق رکھتے ہوئے کہا۔ شاید اس لیے جلال نے بھی تم سے شادی نہیں کی کیونکہ نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں ہوتی ہیں، تمہاری جیسی نہیں۔ سلار نے اسی ٹکڑا توڑا انداز میں جواب دیا۔ دوسری طرف خاموشی رہی، اتنی لمبی خاموشی کہ سلار کو اسے مخاطب کرنا پڑا۔ ہیلو، تم سن رہی ہو؟ سلار، مجھے طلاق دے دو۔ اسے ماما کی آواز بھری ہوئی لگی۔ سلار کو ایک عجیب سی خوشی کا احساس ہوا۔ تم کورٹ میں جا کر لے لو جیسے تم مجھ سے کہہ چکی ہو، سلار نے ترکی بترکی کہا۔ وہ دوسری طرف سے فون بند کر دیا۔ حسن نے ان چند ماہ میں سلار سے ماما کے بارے میں جاننے کی بے حد کوشش کی تھی۔ حسن کے اپنے بیان کے مطابق مگر وہ ناکام رہا۔ اس بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھی کہ سلار اور ماما کے درمیان کوئی رابطہ نہیں تھا۔ سلار کی طرح خود انہوں نے بھی موبائل پر بار بار اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی مگر ناکامی ہوئی۔ سکندر نے سلار کو امریکہ میں مختلف یونیورسٹیز میں اپلائی کرنے کے لیے کہہ دیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اس کا اکیڈمی ریکارڈ ایسا تھا کہ کوئی بھی یونیورسٹی اسے لینے میں خوشی محسوس کرے گی۔ ماما نے سلار کو دوبارہ فون نہیں کیا، حالانکہ سلار کا خیال تھا کہ وہ اسے دوبارہ فون کرے گی تو وہ اسے بتا دے کہ کوئی اسے نکاح نامے میں پہلے ہی طلاق کا حق دے چکا ہے۔ وہ نکاح نامے کی کاپی بھی اس کے حوالے کر دے گا۔ وہ اس سے یہ بھی کہہ دے گا کہ اس نے اس کے ساتھ صرف ایک مذاق کیا تھا مگر ماما نے اسے دوبارہ رابطہ قائم نہیں کیا تھا۔ نہ ہی سلار نے اپنے پیپرز میں اس نکاح نامے کو دوبارہ دیکھنے کی زحمت کی، ورنہ وہ بہت پہلے وہاں کی عدم موجودگی سے واقف ہو جاتا۔ جس دن وہ آخری پیپر دے کر گھر آیا، سکندر عثمان اس کے اپنے دفتر پایا۔ تم اپنا سامان پیک کرو، آج رات کی فلائٹ سے تم امریکہ جا رہے ہو۔ عمران کے پاس کیوں پاپا؟ اس طرح اچانک سب کچھ ٹھیک تو ہے؟ تمہارے علاوہ سب کچھ ٹھیک ہے، سکندر نے تلخیص کا، مگر پھر بھی مجھے اس طرح اچانک کیوں بج رہے ہیں؟ یہ تم اپنے رات کو ایئرپورٹ چھوڑنے کے لیے جاتے ہوئے بتاؤں گا۔ فی الحال تم جا کر اپنا سامان پیک کرو۔ پاپا پلیز آپ مجھے بتائیں، آپ اس طرح کیوں مجھے بھجوا رہے ہیں؟ سلار نے کمزور سا احتجاج کیا۔ میں نے کہا نا تمہیں بتا دوں گا، تم جا کر اپنا سامان پیک کرو اور ورنہ میں تمہیں سامان کے بغیر ہی ایئرپورٹ چھوڑ آؤں گا۔ سکندر نے اسے دھمکایا۔ وہ کچھ دیر انہیں دیکھتا رہا، پھر اپنے کمرے میں چلے گیا اپنا سامان پیک کرتے ہوئے الجھے ہوئے ذہن کے ساتھ۔ وہ سکندر عثمان کے اس فیصلے کے بارے میں سوچتا رہا، پھر اچانک اس کے ذہن میں دھماکہ ہوا۔ اس نے اپنی دراز کھول کر اپنے پیپرز نکالنے کی کوشش شروع کی۔ وہاں نکاح نامہ نہیں تھا۔ اسے اس کے اس فیصلے کی سمجھ آ گئی۔ اسے پچھتاوا ہوا کہ اس نے نکاح نامے کو اتنی لاپرواہی سے وہاں کیوں رکھا تھا۔ وہ نکاح نامہ کا سکندر عثمان کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور اس کے کمرے میں آنے اور اس کی دراز کھولنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ اس کے ذہن میں اب کوئی الجھن نہیں تھی۔ اس نے بڑی خاموشی کے ساتھ اپنا سامان پیک کیا اور صرف یہ سوچ رہا تھا سکندر عثمان ایئرپورٹ جاتے ہوئے کیا بات کریں گے۔ رات کو ایئرپورٹ چھوڑنے کے لیے سکندر اس کے ساتھ آیا تھا، طیبہ نہیں۔ اس کا لہجہ اندازہ بے حد رکھا اور خشک تھا۔ سلار نے بھی اس بار کوئی سوال نہیں کیا۔ ایئرپورٹ جاتے ہوئے سکندر نے اپنا بریف کیس کھول کر ایک سادہ کاغذ اور قلم نکالے، بریف کیس کے اوپر رکھ کر اس کی طرف بڑھائے۔ ان پر سائن کر دو۔ یہ کیا ہے؟ سلار نے حیرانگی سے اس سادہ کاغذ کو دیکھا۔ تم صرف سائن کرو، سوال مت کرو، انہوں نے بے حد رکھے انداز میں کہا۔ سلار نے مزید کچھ ہی بغیر ہاتھ میں پکڑا ہوا قلم لے کر اس کاغذ پر سائن کر دیے۔ سلار نے اس کاغذ کو طے کر کے بریف کیس میں رکھا اور بریف کیس کو بند کر دیا۔ جو کچھ تم کر چکے ہو اس کے بعد تم سے کچھ کہنا یا کوئی بات کرنا بیکار ہے۔
تم مجھ سے ایک کے بعد دوسرا کے بعد تیسرا جھوٹ بولتے رہے، یہ سمجھتے ہو کہ مجھے تم کبھی حقیقت پتہ نہیں چلے گا۔ میرا دل تو یہ چاہتا ہے کہ تمہیں امریکہ بھیجنے کے بجائے ہاشم ابین کے حوالے کر دوں تاکہ تمہیں اندازہ ہو اپنی حماقت کا، مگر میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں تمہارا باپ ہوں، مجھے تمہیں بچانا ہے۔ تم میری اس مجبوری کا آج تک فائدہ اٹھاتے رہے ہو مگر آئندہ نہیں اٹھا سکو گے۔ میں تمہارے ناکاہ ماما کے حوالے کر دوں گا، اور اگر مجھے دوبارہ یہ پتہ چلا کہ تم نے اس سے رابطہ کیا ہے، یہ رابطے کرنے کی کوشش کر رہے ہو، تو میں اس بار جو کروں گا نا، اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ تم میرے لیے کافی مصیبتیں کھڑی کر چکی ہو، اب اس کا سلسلہ بند ہونا چاہیے، سمجھے تم؟ انہوں نے ایک کھڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ جواب میں کچھ کہنے کے بجائے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ اس کے اندازے میں عجیب طرح کی لاپرواہی اور اطمینان تھا۔ سکندر عثمان بے احتیاط سلکا۔ یہ ان کا وہ بیٹا تھا جو 150 کا آئی کیو لیول رکھتا تھا۔ کیا کوئی کہہ سکتا تھا کہ وہ سرے سے کوئی آئی کیو لیول رکھتا بھی تھا یا نہیں؟ اور یہاں سے کیا ہوگا دیکھیں گے ہم اپنی اگلی قسط کے اندر۔